بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون فتنة قلت وما المخرج منها يا رسول الله قال هو كلام الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أذله الله هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم لهو الذي لا تلتبس به الألسنة ولا تزيغ به الأهواء ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا ينقضي عجائبه وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجھے چہروں کا زنگ اترا سوتے چہروں پہ نور آیا بجھے چہروں کا زنگ اترا سوتے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا
ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے۔ لوگ تو چلے حسن عمل لے کے روزے حساب، لوگ تو چلے حسن عمل لے کے روزے حساب، سرورہ ہم کو تو فقط تیرے ہی سہارے ہوں گے۔ معزز علماء کرام، نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہماری آج کی کانفرنس جامعہ فاروقیہ فہم القرآن مردان کے زیر اہتمام دستار بندی کے موقع پر منعقد ہوئی ہے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی سب سے مشہور اور معروف سورت تلاوت کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک تلاوت کی ہے۔ میں مناسب سمجھتا ہوں قرآن کریم کے عنوان پہ وہ گفتگو کروں کہ وہ گفتگو جو علماء دیوبند کے موقف کو قرآن کریم کے حوالے سے واضح کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے الفاظ قرآن کے فضائل کو بیان کیا جاتا ہے، قرآن کریم کی عظمت کو بیان کیا جاتا ہے، قرآن کریم پڑھنے والے اور پڑھانے والے قاری اور طالب کے فضائل کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، اس سے برکت ہوتی ہے اور کرنا بھی چاہیے، لیکن قرآن کریم اس لیے آیا ہے قرآن کریم کو پڑھا جائے، قرآن کریم کو سمجھا جائے اور قرآن کریم پہ عمل کیا جائے۔ علماء دیوبند کا موقف قرآن کریم کے فہم اور قرآن کریم کی تفہیم کے حوالے سے کیا ہے، اور یہ میں نے گفتگو اس لیے آج کے مجلس میں کرنے کا ارادہ کیا ہے کہ اس وقت علماء دیوبند کا موقف میں یہ سمجھتا ہوں دلائل کے ساتھ عموماً عوام کے سامنے نہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے ایک طرف کسی جامعہ کا شیخ القرآن اور شیخ الحدیث ہوگا اور ایک طرف پرنٹ یا الیکٹرانک میڈیا پر آنے والا MBBS ڈاکٹر ہوگا۔ لوگ اس شیخ کی بجائے اس ڈاکٹر کی بات کو سنتے ہیں۔ اگر ان سے کہا جائے اس کی تفسیر نہ سنو تو لوگ جواب میں قرآن کی ایک آیت پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے۔ اگر مسجد کی چٹائی اور مدرسے کی چار دیواری میں بیٹھنے والا ملا اور طالب قرآن کو سمجھتا ہے تو کیا کالج میں پڑھانے والا پروفیسر یا کیا کسی میڈیکل کالج کا ڈاکٹر یہ قرآن نہیں سمجھتا؟ قرآن وہ بھی سمجھتا ہے، قرآن یہ بھی سمجھتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جب قرآن کا سمجھنا اللہ نے آسان کر دیا ہے تو یہ دیوبند والوں نے موقف اختیار کیوں کیا ہے کہ قرآن کریم سمجھنا یہ بڑا مشکل ہے، مدرسے میں آنا پڑے گا، مدرسے کی چار دیواری میں چٹائی پہ بیٹھنا پڑے گا، وگرنہ قرآن سمجھ نہیں آتا، اور یوں ہر کسی کے پاس نہ جایا کرو۔ یہ موقف علماء نے کیوں اختیار کیا ہے؟ پنکھا سائڈ پہ، یہ موقف علماء دیوبند نے کیوں اختیار کیا ہے؟ میں آگے چل کر آپ کی خدمت میں اس پہ دلائل پیش کروں گا کہ علماء کی موقف کی وجہ کیا ہے، لیکن ایک جملے کی وضاحت میں عرض کر دوں۔ عموماً ہمارے ہاں ایک جملہ بیان کیا جاتا ہے انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، تم یہ دیکھو کہ کیا کہتا ہے اور یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے۔ اور ہمارے بعض حضرات نے کہا کہ یہ جملہ تو ہمارے اکابر نے لکھا ہے، ہمارے مدارس کی داخل نصاب کتب میں درج ہے۔ میں کہتا ہوں ایک بات کو سمجھو، اگر ایک مدرسے میں طالب رہتا ہے اور اس مدرسے میں 20 علماء وہ صالح علماء ہیں،
اور محتمم یہ کہتا ہے بھئی ان میں سے جس استاذ کے پاس بھی پڑھو تمہیں اختیار ہے، لیکن پڑھنا تم نے تفسیر کو ہے تو یہ بات الگ ہے کس ماحول میں جملہ کہا، اس ماحول کو بھی تو سمجھو۔ یہ جملہ آج سے کئی سو سال قبل کہا گیا جب خیر کا دور تھا اور فکر بھی درست تھی، پڑھنے اور پڑھانے والے بھی صلح تھے، تو کہا یہ نہ دیکھو کیا کہتا ہے، تم یہ دیکھو، تم یہ نہ دیکھا کرو کہنے والا کون ہے، تم دیکھو کیا کہتا ہے، اس لیے کہ کہنے والے سارے ہی اچھے ہیں، ان میں جو جملہ بھی کہے گا قبول کریں گے۔ میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں، پیغمبر کے سارے صحابہ ہمارا ایمان ہے، نبی کے سارے صحابہ ہمارے لیے حجت ہیں، پیغمبر کے سارے صحابہ عادل ہیں، نبی کے سارے صحابہ محفوظ ہیں رضی اللہ عنہم۔ اب اصحاب پیغمبر کے بارے میں ہم یہ نہیں کہیں گے فلاں صحابی سے حدیث کو لے لو اور فلاں سے نہ لو، ہم نے کہنا یار یہ نہ دیکھو کہ کون سا صحابی حدیث بیان کرتا ہے، تم یہ تو دیکھو نبی کی بات کہتا ہے۔ اگر ائمہ اور فقہا کی بات ہو ہم یہ نہیں کہیں گے فلاں فقیہ سے مسئلہ لینا ہے اور فلاں سے نہیں لینا، ہم نے کہا جب سارے ہی فقہا ہیں تو پھر جو مسئلہ دے لے لو، یہ نہ دیکھنا کہ بتانے والا فقیہ کون ہے۔ ہم نے اس غلط جملے کو یہاں فٹ کیا کہ یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے۔ اگر MBBS ڈاکٹر ہو کس چیز میں پیشاب اور خون چیک کرنا ہے، اگر وہ قرآن چیک کر کے مسئلہ دے تو وہ بھی لے لینا، یہ نہ دیکھو مسئلہ بتانے والا کون ہے، یہ دیکھو کیا کہتا ہے۔ اگر اس اصول کو مان لیا جائے تو امام مسلم جو کہتے ہیں لولا الاسناد لما کان الدین، اگر سند کا وجود نہ ہوتا دین کا وجود مٹ جاتا۔ اگر اس بات کو مان لیا جائے تو پھر امام ترمذی جو شمائل کے آخر میں کہتے ہیں ھذا الامر دین فانظروا امن تاخذون دینکم، ارے یہ خواب کی تعبیر بھی دین ہے، یہ دیکھا کرو تم دین کس سے لیتے ہو۔ مجھے یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے، اگر اس بات کو مان لیا جاتا تو محدثین ہر کسی سے حدیث کیوں نہیں لیتے؟ محدث پہلے یہ دیکھتا ہے حدیث دینے والا کون ہے اور پھر بعد میں حدیث کے الفاظ کو لیتا ہے۔ کیا آپ نے واقعہ پڑھا نہیں ہے؟ محدث اتنا لمبا سفر کر کے ملک شام میں جاتا ہے، محدث کا پتہ پوچھتا ہے اور خالی واپس لوٹنے لگتا ہے۔ کسی نے پوچھا حدیث لی ہے، فرمایا میں نے حدیث نہیں لی۔ پوچھا کیوں نہیں لی؟ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے جب میں ان کی خدمت میں گیا وہ دامن پھیلا کے اپنے گھوڑے کو بلا رہے تھے، جب گھوڑا قریب آیا تو دامن کو جھٹک دیا اور گھوڑا پکڑ لیا، تو میں نے دیکھا جو خالی دامن لے کے گھوڑے کو دھوکہ دے سکتا ہے، جانور سے جھوٹ بول سکتا ہے، میرے پیغمبر پر بھی تو جھوٹ بول سکتا ہے نا۔ جو اپنی داڑھی کٹا سکتا ہے وہ نبی پہ جھوٹ بول سکتا ہے، جو عورتوں کے جھرمٹ میں مسئلہ بتاتا ہے مسئلے میں بددیانتی بھی کر سکتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا اس اصول کو سمجھو اور بلا وجہ اس اصول کو یوں عام نہ کرو، کبھی اصول صلحاء کے لیے ہوتا ہے، ہم اصول فساد پہ فٹ کرتے ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے ہر کسی سے مسئلہ لو، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جب فقہا چار ہیں ہم کہتے ہیں یہ نہ دیکھو مسئلہ کس فقیہ سے لینا ہے، ان چاروں میں جس سے مسئلہ لوگے وہ ٹھیک ہوگا، لیکن یہ معنی ہر کسی پہ بیان کرنا خدا کی قسم بددیانتی ہے۔ اس لیے علماء دیوبند کا موقف یہ نہیں ہے کہ آپ جس سے چاہو لے لو۔ علماء دیوبند کہتے ہیں اگر علم پڑھنا ہے پہلے یہ دیکھنا استاذ کون ہے، اگر صالح ہو علم کو لینا ہے، اگر صالح نہیں ہوگا علم کو نہیں لینا۔ اس کی وجہ کہ صحبت اپنے اثرات مرتب کرتی ہے۔ اگر اہل دل کے پاس جاؤ گے تمہارا دل ٹھیک ہوگا، اگر اہل دل نہیں ہوں گے اپنا ایمان برباد کر بیٹھو گے۔ میں جملے کی وضاحت کے بعد کہتا ہوں توجہ رکھنا، آج دنیا میں جملہ کیا نکلتا ہے؟ علماء نے کہا جی قرآن ہم سے پڑھو، حدیث ہم سے سمجھو، ڈاکٹر کہتا ہے مجھ سے سمجھو، پروفیسر کہتا ہے مجھ سے سمجھو، تو لوگ کہتے ہیں حرج کیا ہے؟ آخر وہ بھی تو قرآن کی بات کہتا ہے، اگر وہ بھی تو قرآن کا ترجمہ کرتا ہے، وہ بھی تو حدیث ہی پڑھ کے دیتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ میں نے کہا نہ، ہمارے موقف کو سمجھو۔ یہ جو تم نے آیت پڑھی ہے بَلَغَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ نے قرآن کو آسان کیا ہے، اس آیت کو بھی سمجھو اور
اس آیت کو سمجھنے کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں، میری مثال پہ توجہ کرنا۔ اب اگر میں آپ حضرات سے پوچھوں بھئی یہ بتاؤ سائیکل چلانا آسان ہے یا مشکل؟ بولیے، سائیکل چلانا آسان ہے یا مشکل؟ اور جہاز آپ کیوں کہتے ہیں مشکل؟ آپ نے چلانا سیکھا جو نہیں ہے۔ اب پائلٹ سے پوچھو جہاز چلانا آسان ہے یا مشکل، کیا جواب دے گا؟ آسان۔ توجہ رکھنا، اگر آدمی نے چلانا سیکھا ہو تو جہاز چلانا بھی آسان ہے، اگر چلانا نہ سیکھا ہو تو سائیکل چلانا بھی، توجہ رکھنا، سائیکل چلانا بھی مشکل ہے۔ اب اگر روٹیاں پکانا سیکھی ہوں تو 7 سال کی بچی کے لیے بھی روٹی پکانا آسان ہے، اگر نہ سیکھا ہو تو پھر 60 سال کی شیخ الحدیث کے لیے بھی مشکل ہے۔ روٹی پکانا سیکھ لو تو آسان ہے اور نہ سیکھو تو مشکل ہے۔ یہ معنی نہیں کہ قرآن کو ہم آسان اور مشکل کہتے ہیں، توجہ رکھنا۔ جب ہم یہ کہیں گے قرآن علماء سے سیکھو تو لوگ کہتے ہیں تم نہیں سمجھتے، علماء کے پیٹ کا مسئلہ ہے، علماء کی خواہش ہے کہ ہمارے پاس آئے، اگر ہمارے پاس نہ آیا، ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، ہماری روٹیوں کا کیا بنے گا؟ نانا خدا کی قسم تو نے عالم پہ الزام لگایا ہے، تو نے عالم پہ بہتان باندھا ہے، تو عالم کی بات کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، قرآن آسان تو ہے لیکن اس کے لیے آسان ہے جس نے قرآن کو سیکھا ہو۔ قرآن کریم اگر نہیں سیکھا تو 90 سال کا بوڑھا بھی نہیں پڑھ سکتا، اگر قرآن سیکھا ہے تو 60 سال کا لڑکا بھی قرآن پڑھتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے قرآن مشکل ہے، ہم کہتے ہیں قرآن آسان ہے لیکن سیکھ لینے کے بعد آسان ہے، نہ سیکھا ہو تو قرآن بڑا ہی مشکل ہے، اگر سیکھا ہو تو قرآن بڑا ہی آسان ہے۔ یہ میں نے بات کیوں کی ہے؟ لوگ کہتے ہیں یار بات سمجھو، پہلے امت کو گمراہ کریں گے، گمراہ کرنے کے لیے پہلی سیڑھی ہوگی ان علماء سے کاٹ دو، ان علماء سے تعلق توڑ دو۔ اگر عالم سے تعلق ہوگا آدمی کبھی گمراہ نہیں ہوتا، اگر عالم کو چھوڑ دے گا گمراہی کے دروازے کھل جاتے ہیں، کیونکہ عالم سے کاٹنا ہے تو پہلا اسلحہ اور پہلا ہتھیار اور پہلا فائر یوں کریں گے۔ دیکھو یہ تمہارے مردان کے علماء کہتے ہیں قرآن بڑا مشکل ہے، اردو کی کتابوں سے سمجھ نہیں آئے گا، ہمارے پاس آگے سیکھو۔ اللہ کہتا ہے قرآن بڑا آسان ہے، مولوی کہتا ہے بڑا مشکل ہے، اللہ کہتا ہے بڑا آسان ہے۔ بتاؤ اللہ کی بات مانو گے یا مولانا کی؟ آپ نے کہنا جی میں تو اللہ کی بات مانوں گا، اس نے پہلے سمجھا لیا خدا کا موقف اور ہے اور مولانا کا موقف اور ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے ایک وہ بندہ جو فقہ تقلید کا انکار کرتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ نور اللہ مربدہ کو نہیں مانتا، تو وہ دھوکہ یوں دیتا ہے کہ دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ تم نے پیغمبر کی حدیث پہ عمل کرنا ہے یا امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ پہ عمل کرنا ہے، تو بندہ ایمان والا پیغمبر کے عشق میں غرق ہے، وہ کہتا ہے امام ابو حنیفہ اربوں ہو، حضور کے قدموں پہ قربان کیے جا سکتے ہیں، بھائی میں نے تو پیغمبر کا مسئلہ لینا ہے، مجھے ابو حنیفہ سے کیا لگے؟ لیکن یہی بات ہم سے پوچھے ہمارا جواب بڑا واضح ہوگا۔ ہم سے پوچھے بھائی تم امام ابو حنیفہ کے پاس جاتے ہو، کیا تم حدیث پہ عمل نہیں کرتے؟ تم نے حدیث کو چھوڑ کے ابو حنیفہ کو لیا ہے۔ میں نے کہا یار جھوٹ مت بولا کرو، بددیانتی سے کام مت لیا کرو، امت کو دھوکہ مت دو، ہم نبی پاک کی حدیث پہ عمل کرتے ہیں، بھائی پھر ابو حنیفہ کے پاس کیوں گئے ہو؟ میں نے کہا حدیث اللہ کے نبی کی ہے لیکن سمجھتے امام اعظم ابو حنیفہ سے ہے، جیسے آپ نے قرآن اللہ کا پڑھا ہے لیکن سمجھا قرآن کے قاری سے ہے، آپ نے قرآن اللہ کا پڑھا ہے لیکن قرآن کریم کے تلفظ کے لیے آپ قاری کے پاس گئے ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ پوچھے بھئی قرآن اللہ کا پڑھنا ہے تو قاری کے پاس کیوں گیا ہے؟ آپ کہیں گے یار قرآن تو اللہ کا ہے لیکن قاری سے تو میں تلفظ کے لیے جاتا ہوں، بالکل اسی طرح اور بھئی قرآن تو اللہ کا تھا تو ترجمے کے لیے تو مسجد میں کیوں گیا ہے؟ ہم نے کہا تھا قرآن اللہ کا ہے لیکن ترجمہ امام سے سمجھنا ہے۔ ارے
اے قرآن خدا کا ہے، الفاظ قاری سے لینے ہیں، قرآن خدا کا ہے، ترجمہ عالم سے لینا ہے۔ بالکل اسی طرح حدیث اللہ کے پیغمبر کی ہے اور معنی ابو حنیفہ سے لینا ہے۔ ہم نے بات اور کی تھی لیکن تو نہیں سمجھا تو تو نے امت کو دھوکہ دیا ہے۔ تو اس نے پہلے دھوکہ یہ دیا علماء سے کاٹنے کے لیے۔ اللہ کہتا ہے قرآن آسان ہے، مولانا کہتا ہے مشکل ہے۔ بھائی خدا کی لینی یا مولانا کی؟ پہلے مولانا سے کاٹا ہے اور بعد میں من مانیاں اس نے تشریحات کرنی ہے۔ میں مثال کے طور پہ بات کہتا ہوں، اب اگر اس نے یہ بات منوا لی ہے کہ خدا کچھ کہتا ہے، مولوی کچھ کہتا ہے، مولوی کے بغیر قرآن سمجھ آتا ہے، آپ کو مسئلہ بتائے گا۔ اگر خدا نہ کرے کسی آدمی کی عورت فوت ہوگی، اس نے کہہ رہا ہے تمہارے گھر والے فوت ہو گئے، اگر مولوی کے پاس جائے گا اس نے مسئلہ یہ بتانا ہے کہ عورت کی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ دیکھو قرآن میں لکھا ہے عورت کی عدت ایک سال ہے، قرآن کریم میں ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، قرآن کریم میں ہے یا طرف قرآن کریم کہتا ہے اگر خامد فوت ہو جائے عورت کی عدت 1 سال ہے، مولوی کہتے ہیں 4 مہینے 10 دن ہے، اور پوچھو کہاں لکھا ہے تو کہتا ہے کلیم الاسلام میں لکھا ہے، بشری زیور میں لکھا ہے، ہدایہ قدوری میں لکھا ہے۔ بتا مولوی کی بات ماننی ہے قرآن کی؟ بندہ کہے گا قرآن کی۔ اب یہ مولوی سے تو پہلے اس نے کاٹ لیا تھا کہ مولوی بات غلط کہتا ہے۔ اب کوئی آدمی بات سن رہا تھا، وہ مولانا کے پاس آیا کہ مولانا آپ 4 مہینے 10 دن کہہ رہے ہیں، قرآن تو سال کہتا ہے۔ مولانا کہتے ہیں قرآن میں آیتیں 2 ہیں، ایک آیت میں اللہ نے عدت 4 ماہ اور 10 دن بتائی ہے، اللہ نے ایک آیت میں عدت 1 سال بتائی ہے۔ 1 سال والی آیت پہلے نازل ہوئی، 4 مہینے 10 دن والی بعد میں نازل ہوئی ہے۔ یہ جو تعلیم الاسلام میں لکھا ہے یہ اس آیت کا مسئلہ جو بعد میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس نے ایک آیت کو چھپایا ہے تو دوسری آیت کا مسئلہ بتایا ہے۔ اب اگر تو عالم کے پاس آتا تجھے آیتیں دونوں مل جاتی، اس نے پہلے عالم سے کاٹا ہے تو ایک آیت تجھے دی ہے اور دوسری آیت کو چھپا لیا ہے۔ عالم کے پاس آئے گا تو آیات دونوں ملے گی، عالم کو چھوڑے گا آیت ایک ملے گی۔ میں یہ سمجھانے کے لیے توجہ، میں سمجھانے کے لیے آپ بات سمجھو، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ابھی تو میں نے موضوع پہ دلائل شروع نہیں کیے، میں تمہید بنا رہا ہوں صرف تمہارے ذہن میں بات کو بٹھانے کے لیے۔ میں نے کہا ایک موقع یہ تھا علماء سے قرآن سیکھو، ایک یہ تھا کہ پروفیسر سے بھی سیکھ لو، ڈاکٹر سے بھی سیکھو۔ ہم نے کہا نہ وہاں نہ جانا، قرآن ان کا حق ہے۔ اس نے دلیل میں آیت پڑھی کہ قرآن آسان ہے۔ ہم نے کہا قرآن آسان تو ہے لیکن سمجھ لینے کے بعد آسان ہے، اگر نہیں سمجھا قرآن بڑا مشکل ہے۔ باطل پہلی محنت یہ کرتا ہے عوام تو علماء سے کاٹ دو، پھر جو مسئلے چاہو گے بتا دو گے۔ ارے ابھی پاکستان نہیں بنا، یہ بڑے بڑے کالج تو نہیں تھے، بڑی بڑی یونیورسٹیاں تو نہیں تھی، لیکن عوام کا ایمان مضبوط تھا، وہ علماء سے کٹے نہیں ہیں۔ میں میرے دوستوں اور مردان کے بھائیوں کو گزارش کرتا ہوں، خدا کی قسم اٹھا کے اصول دیتا ہوں، اگر کوئی دلیل تمہارے پاس نہ ہو، اگر کوئی کتاب آپ کے پاس نہ ہو اور کوئی بندہ گمراہ کرنے کے لیے آئے، آپ صرف ایک جملہ کہہ دو، بھائی میں مولانا نہیں ہوں، میں عالم نہیں ہوں، میں مولوی صاحب نہیں ہوں، مجھے تو پتہ نہیں مسائل کا، یہ جو مسئلہ تو نے بتایا ہے ہمارے جامعہ میں چلو، ہم جا کے اپنے شیخ صاحب کے سامنے چلتے ہیں، ہم ان سے پوچھ کے تجھ سے بات کریں گے۔ آپ صرف ایک بات یہ جملہ کہہ دو، بھائی چلو مولانا کے بعد ایک بار یہ کہہ دو، وہ دوبارہ تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ یہ جملہ کہنا تیرا کام ہے اور دوڑ جانا اس کا کام ہے۔ جیسے شیطان اذان کی آواز سن کے دوڑتا ہے، اس نے تیرا جملہ سن کے دوڑنا ہے۔ اس نے پہلے علماء سے دور کیا ہے، پھر تجھے بخاری اور مسلم کے حوالے دیے ہیں۔ اگر تو عالم کے پاس لے آتا کبھی بھی گمراہ نہ ہوتا۔ ہندوستان نہیں بنا، ادھر عیسائیوں نے محنت شروع کی ہے۔ ایک عیسائی نے ایک بابا جی کو پکڑا اور پکڑ کے کہنے لگا کہ بابا جی ایک بات تو بتاؤ، تمہیں قرآن پہ پورا اعتماد ہے؟ بابا جی فرمانے لگے مجھے قرآن پہ مکمل اعتماد ہے۔ کہتے عقیدہ تمہیں اپنا سمجھ آیا؟ فرمایا بالکل مجھے سمجھ آتا ہے۔ اس عیسائی پادری نے کہا پھر بابا جی ایک مسئلہ تو بتاؤ کہ دنیا میں خالق، بابا جی فرمانے لگے کہ دنیا میں خالق ایک ہے۔ بابا جی سے پوچھا کہ بتاؤ بابا جی خالق کتنے ہیں؟ تو بابا جی نے جواب دیا کہ خالق، بولیے نا، خالق ایک ہے۔ توجہ رکھنا، اس نے کہا قرآن تو کچھ اور کہتا ہے۔ بابا جی نے پوچھا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا یہ بتاؤ خالق ایک ہے، کیا دو خالق ہو سکتے ہیں؟ بابا جی نے کہا نہیں ہو سکتے۔ اس نے کہا قرآن تو کہتا ہے ہو سکتے ہیں۔
بابا جی نے کہا کہاں لکھا ہے؟ کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ بتاؤ اللہ دوسرا اللہ پیدا کر سکتا ہے یا نہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں پیدا نہیں کر سکتا، علی کل شیء قدیر نہ ہوا، اگر آپ کہتے ہیں پیدا کر سکتا ہے تو پھر دوسرا خدا بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ اب بابا جی کالج تو نہیں گئے تھے، بابا جی نے پڑھا تو نہیں تھا، لیکن علماء سے تعلق تھا۔ وہ بابا جی فرمانے لگے کہ بیٹا میرے پاس علم نہیں ہے، ہمارے مسجد کے امام کے پاس چلتے ہیں، جو جواب وہ دے گا وہ جواب میرا ہوگا۔ مسجد کے مولانا کے پاس آئے تو مولانا نے فرمایا تیرے سوال کا جواب دیتا ہوں، لیکن یوں نہیں دیتا، گاؤں کے 10 بندے جمع کرو جواب پھر دوں گا۔ اگر میں نے خلوت میں دیا تو تو نے باہر جا کر کہنا ہے کہ مسلمانوں عالم جواب نہیں دے سکا، ہار گیا، 10 بندوں میں جواب دوں گا۔ وہ 10 بندے جمع ہوئے، اب مولانا نے پوچھا سوال کرو۔ وہ بندہ پادری کہنے لگا بتاؤ خدا کتنے ہیں؟ فرمایا ایک ہے۔ اس نے کہا یہ بتاؤ کیا 2 خالق ہو سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا جو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ قرآن میں کہتا ہے خدا اور خالق کو پیدا کر سکتا ہے، آپ بتاؤ۔ مولانا فرمانے لگے خالق تو ایک ہے، وہ دوسرا پیدا کر سکتا ہے۔ اس نے کہا جب پیدا کر سکتا ہے پھر دوسرا ہو بھی تو سکتا ہے نا۔ فرمایا خالق پیدا تو کر سکتا ہے مگر دوسرا خالق ہو نہیں سکتا، کیوں جب یہ خالق اسے وجود دے گا وہ از خود مخلوق بن جائے گا۔ خالق ایک ہوگا، دوسرا خالق پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن یہ پیدا کر سکتا ہے۔ پیدا کرنا اور بات ہے اور پیدا ہونا اور بات ہے۔ میں بہاولپور کے ضلع میں مبارک پور قصبہ میں گیا، بیان کے بعد 2 لڑکے آئے اور کہتے ہم سکول ٹیچر ہیں، ہم پہلے دیوبندی تھے اب ہم غیر مقلد اہل حدیث بنے ہیں۔ میں نے کہا بڑے شوق سے بنو، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، خدا نے سارے بندے تو جنت میں لے کر نہیں جانے تو جہنم میں بھی جانے ہیں، ہم تمہیں منع تھوڑا ہی کرتے ہیں، آپ بڑے شوق سے جاؤ، لیکن اگر آپ دلیل بتا دو ہمیں بھی پتا چل جائے۔ کہا جی ہم دلیل دے کر دیوبند کو چھوڑا ہے۔ میں نے کہا کیا دلیل ہے؟ کہتے دلیل یہ ہے حضرت شیخ زکریا کو مانتے ہو؟ میں نے کہا بھی ہمارے شیخ اور امام ہیں، انہوں نے کتاب فضائل حج لکھی ہے، مانتے ہو؟ میں نے کہا مانتے بھی ہیں، فضائل حج کا دفاع بھی کرتے ہیں، اور میں مردان کے دوستوں تمہیں کہتا ہوں آپ سر اٹھا کے چلنا، علماء دیوبند کی عبارات میں کبھی پریشان نہ ہونا، کبھی علماء دیوبند کی عبارات میں الجھن آئے آپ اللہ خود جواب دو، علماء موجود ہیں، اور کبھی ہماری خدمات پیش آ جائے آپ کو بلا جھجک رابطہ فرمائیں، اور کبھی دیوبند کی عبارات میں الجھن کا شکار نہ ہونا، ہم اپنے اکابر کی عبارات کا دفاع کرتے ہیں۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا اور یہ آپ امام قاسم نانوتوی کو مانتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتے ہیں مولانا قاسم نانوتوی بڑے آدمی تھے؟ میں نے کہا بہت بڑے آدمی تھے۔ کہتے ہیں آپ بڑے آدمی کہتے ہیں، آپ بتائیں انسان ہونا عیب ہے یا فخر ہے؟ میں نے کہا انسان ہونا فخر ہے۔ کہتے ہیں مولانا قاسم نانوتوی کو اپنے انسان ہونے پر بھی فخر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اے کاش میں انسان نہ ہوتا، میں مدینے کا کتا ہوتا۔ میں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ کہتے ہیں حضرت نانوتوی نے اپنے قصیدے میں کہا کہ میری دنیا میں خواہشیں تو بہت ہیں لیکن امیدیں بھی بڑی ہیں، اور میری ایک خواہش یہ ہے اے کاش میں مدینے کی گلی کے کتوں کے ساتھ پھرتا اور میں مدینے میں مر جاتا، مجھے مدینے کے مور و مار کھا جاتے۔ آپ کہتے ہیں انسان بننا فخر ہے، اور جس نانوتوی کو تم امام کہتے ہو ارے وہ تو انسان ہونے کو بھی عیب سمجھتا ہے، وہ کہتے ہیں کاش میں جانور ہوتا۔ میں نے کہا جو جملہ تم نے نانوتوی کا لیا ہے اور اعتراض تم نے مولانا قاسم نانوتوی پہ کروایا ہے، یہ جملے خدا نے اصحاب پیغمبر کی زبان سے نکلوائے تھے اور اس لیے نکلوائے تھے۔ اگر کل اعتراض کرو گے تو جواب میں صحابہ کی زبان موجود ہوگی۔ کہتے بھی کیا مانا؟ میں نے کہا امام سیوطی نے رحمت اللہ علیہ، امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے امام ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک پرندے کو دیکھا اور پرندے کو دیکھ کر فرمانے لگے تو بالغ یا طیر، اے پرندے تجھے مبارک ہو، اے پرندے تجھے مبارک ہو، تاکل من الشجرۃ، تو درختوں سے کھاتا ہے، وتظل بالشجرۃ، درختوں کے سائے میں رہتا ہے، وتصیر الی غیر حساب، اور تیرا قیامت کو کوئی حساب نہیں ہوگا۔ یا لیت ابا بکر مثلک، اے کاش ابو بکر بھی تو جیسا پرندہ ہوتا تو جو جواب صدیق اکبر کے جملے کا دے گا میں وہی جواب حضرت نانوتوی کے جملے کا دوں گا۔ مجھے ایک پاگل کہنے لگا حضرت رشید احمد گنگوئی نے اپنے شیخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو خط
خط لکھا ہے اور فرمانے لگے حضرت میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کیا ہوں؟ حضرت نے اپنے شیخ سے لکھا حضرت میں کیا لکھوں؟ کچھ بھی نہیں، میں تو جھوٹا ہوں۔ انہوں نے کہا عجیب بات ہے، تم رشید احمد گنگوئی کو ثانی امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہو اور رشید احمد گنگوئی خود کو جھوٹا کہتا ہے، بھلا جھوٹا آدمی بھی فقیہ اور امام بن سکتا ہے؟ میں نے کہا اگر یہ اعتراض تو نے مولانا گنگوئی پہ کرنا ہے تو پھر صحیح مسلم کی حدیث اٹھا کے دیکھ لے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بازار میں آئے ہیں، حضرت حنظلہ پیغمبر کے صحابی ملے، فرمایا حنظلہ کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا یہ نافق حنظلہ، ارے حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ ابو بکر صدیق نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ فرمایا پیغمبر کی مجلس میں ہوں، دل کی کیفیت اور ہوتی ہے، اپنی بیوی اور بچوں کے پاس آتا ہوں، کیفیت بدل جاتی ہے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا یہ کیفیت تو میری بھی ہے، پیغمبر کی خدمت میں یہ ہے، اللہ کے پیغمبر کو صورت حال بتائی ہے، جب قلبی کیفیت کا تذکرہ کیا تو میرے نبی نے یوں جواب دیا، فرمایا لو تدومون علی ما تقولون، ارے جو تمہاری کیفیت تم بیان کرتے ہو اگر یہی تمہاری کیفیت ہمیشہ رہے لصافحتم الملائکہ، ارے پھر تو تمہارے فرشتے تم سے مصافحہ کریں۔ کیا معنی؟ توجہ رکھنا، ایک ایمان کی کیفیت کیا رہنا یہ ملائکہ کا کام ہے، ہمیشہ کیفیت کا بڑھ جانا یہ نبی کا ایمان ہے، کبھی ایمان اوپر کبھی نیچے آنا یہ غیر نبی کا مسئلہ ہے۔ میرے پیغمبر نے کیوں فرمایا؟ میں بجا عرض کرنے لگا یہ حضور نے کیوں فرمایا اگر تمہاری کیفیت یہ ہو کہ جیسے میری مجلس میں ہے ایسے بیوی بچوں کے پاس ہو تو ملائکہ تم سے مصافحہ کرے، یہ نبی نے کیوں فرمایا؟ وجہ یہ ہے اللہ کے پیغمبر سمجھانا چاہتے ہیں ایمان کا ایک کیفیت کے رہنا یہ تو ملائکہ کا مسئلہ ہے، یہ تو غیر نبی بشر کا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا حضرت حنظلہ نے بھی کہا تھا نافق حنظلہ، تو پھر تو کہہ دینا حضرت حنظلہ علیہ باللہ منافق تھے، کہتا ہے نہیں انہوں نے اپنی شان کے مناسب کہا تھا کہ جو ایمان ہونا چاہیے پیغمبر کی مجلس والا وہ باہر نہیں ہے۔ تو میں نے کہا مولانا گنگوئی بھی یہی بات کہتے ہیں، ہم نے عالم اربع میں کہا تھا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب عالم اربع میں کہا وَإِذْ أَخَذَ اللہ رب العزت نے حضرت آدم کی روح حضرت آدم کے وجود سے جب ان کی اولاد کی روح کو نکالا ہے الستو بربکم کہا تھا، ہم نے کہا تھا بلا خدا تجھے مانیں گے تیرے احکام پہ عمل کریں گے، ادھر وعدہ تو کیا تھا ادھر کوتاہی ہو جاتی ہے کہ ہم نے جھوٹ تو نہیں بولا۔ میں نے کہا جو گنگوئی کا جملہ تھا خدا نے حضرت حنظلہ کی زبان سے نکلوایا ہے، حضرت ننوتوی کا جملہ تھا اللہ نے حضرت صدیق اکبر کی زبان سے نکلوایا ہے۔ میں نے کہا بتا تو صحیح ہمارے شیخ نے کون سا جملہ لکھا ہے؟ وہ مجھے کہنے لگا حضرت شیخ نے فضائل حج میں لکھا ہے ایک بندہ حج کے لیے جا رہا تھا اور راستے میں بیمار ہوا اور بیماری کے عالم میں دوائی بھی نہیں ہے، راستے میں ڈاکٹر بھی کوئی نہیں ہے اور ایک بندہ آیا، حضرت شیخ فرماتے ہیں اس بندے کا علاج کیا اور آنے والا بندہ کہنے لگا کہ میں نبی ہوں اور مجھے خدا نے تیرے علاج کے لیے بھیجا ہے، کہتا یہ تو کفر ہے، بھلا دنیا میں جانے کے بعد کوئی بندہ دنیا میں آ سکتا ہے؟ حضرت شیخ نے کفر لکھا ہے، میں نے اس لیے جو بندیت کو چھوڑ دیا۔ میں نے کہا جسے کفر تو کہتا ہے اگر یہ کفر قرآن میں ہو قرآن بھی چھوڑ دے گا، کہتا ہے یہ قرآن میں بھی ہے، میں نے کہا جی یہ قرآن میں بھی ہے، کہتا ہے جی کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا حضرت موسیٰ کی قوم نے ایک بندے کو قتل کیا اور قاتل نہیں ملتا، حضرت موسیٰ نے خدا سے عرض کیا اللہ قاتل بتا دے، فرمایا گائے کو ذبح کرو، ذبح شدہ گائے کا جسم کا ٹکڑا لے کے مقتول کے ساتھ لگاؤ، مقتول خود بتائے گا میرا قاتل کون ہے، گائے کو ذبح کیا، ٹکڑا مقتول کے ساتھ لگا ہے، اس نے دنیا میں آ کے بتایا کہ میرا قاتل فلاں ہے، پھر کہہ دینا یہ قرآن میں کفر ہے، انکار کر دے، کیا قرآن کریم میں نہیں ہے؟ عزیر علیہ السلام گزرے ہیں، حضرت عزیر نے کہا اللہ اس بستی کو کیسے اٹھائے گا؟ فاماتہ اللہ مئۃ عام، خدا نے 100 سال کے لیے موت دی ہے، پھر خدا نے دنیا میں لایا ہے، حضرت عزیر کو خدا دنیا میں لایا تو کہہ دینا یہ بھی کفر ہے۔ حضرت قرآن کریم میں ہے الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم هم ألوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم، نبی نے کہا جہاد کرو، قوم نے کہا موت سے ڈر لگتا ہے، خدا نے ہزاروں کو موت دی ہے پھر خدا زندہ کر کے دنیا میں لایا ہے تو کہہ دینا یہ بھی کفر ہے۔ حضرت عیسیٰ قبر پہ جاتے ہیں کن باذن اللہ کہتے ہیں، مردہ دنیا میں آیا ہے تو کہہ دینا یہ بھی کفر ہے۔ میں نے کہا کہہ دے، کہتا ہے یہ تو نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر شیخ نے کون سا جملہ کہا ہے؟ کہتا ہے وہ تو نبی کا معجزہ تھا۔ میں نے کہا وہ معجزہ تھا، یہ ولی کی کرامت ہے، نبی کا معجزہ بھی برحق ہے، ولی کی کرامت بھی برحق ہے۔ اگر شیخ یہ کہتے مردہ دنیا میں آیا کرتا ہے تو وہ پھر کہہ دیتا وہ یہ نہیں کہہ کے آیا ہے، وہ کہتا ہے خدا مجھے لایا ہے، دنیا میں مردے کا آنا اور ہے، خدا کا لانا
को मानते हैं। अरे आना और बात है, लाना बोलिए ना, आना और बात है, लाना और बात है। क्या कुरान में नहीं है खुदा नहीं लाया? मैंने कहा अजीब लोग हैं, क्या बाद लोग देवबंद के नाम पे बदनुमा दाग है, बाद लोग देवबंद के नाम पे खुदा की कसम बदनुमा दाग है, देवबंद का अकीदा नहीं है, देवबंद पे झूठ बोल जाया करते हैं। खैर मैं ये कर रहा था कि मेरे जिम्मे देवबंद की वकालत और दिफा है, मैं एक जुमला कह रहा था, बात मैं वहां पे करने लगा। मैंने ये कहा, उलमा देवबंद ने कहा भाई उलमा से कुरान सीखो, ये डॉक्टर प्रोफेसर से न सीखो। उसने क्या कहा था कि मौलाना कैसी बात करते हैं, कुरान तो डॉक्टर भी समझता है, प्रोफेसर भी समझता है, उलमा भी समझते हैं। आपने कहा उलमा के पास आओ, उनके पास न आओ, ये आपने क्यों कह दिया? तवज्जो। मैंने कहा हाँ, हमारा आज का जलसा जामिया फरूकिया फामुल कुरान के तहत है। मैं फामुल कुरान के हवाले से देवबंद का मौक़िफ़ बयान करने लगा, तवज्जो रखना। मैंने कहा जालिम तूने हमारा मौक़िफ़ सुना ही नहीं है, तूने हमें तो सुना है, हमें हमारे बारे में सुना, तूने हमें नहीं सुना। हमारे बारे में सुनोगे नतीजा और होगा, और जब हमें सुनोगे नतीजा और होगा। हमारे बारे में सुनना और है और हमें सुनना और है। मैंने कल पेशावर में जामिया हादिया की मिसाल दी थी, वो मिसाल मैं यहाँ भी देता हूँ। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा अल्लाह की कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। इमाम आजम अबू हनीफा कूफा से चले तो मक्का गए हैं। इमाम बाकिर ने कहा अबू हनीफा मैंने सुना है कि तो क़ियास को हदीस के मुकाबले में तरजीह देता है। इमाम अबू हनीफा ने मैं अपनी जबान में गए तो इमाम बाकिर से फरमाया उस्ताद जी आपने मेरे बारे में सुना है, आपने मुझे तो नहीं सुना ना, मेरे बारे में सुना है। आप ये बताएं, मैं आपसे पूछता हूँ, एक मसला मनी का है और एक पेशाब का है। अरे मनी की नजासत बनिस्बत पेशाब के कम है और पेशाब में गिलासत ज्यादा है, लेकिन पेशाब की वजह से आदमी पर वजू होता है, आदमी के ऊपर गुस्ल तो फर्ज नहीं होता। अगर मैं बात क़ियास की करता तो मैं कहता मनी निकले तो वजू करे और अगर पेशाब आए तो गुस्ल करे। मैंने क़ियास को छोड़ा है पैगंबर की हदीस की वजह से। एक मसला नमाज का है और एक मसला रोजे का है। अरे नमाज अहम है बनिस्बत रोजे की, लेकिन हैज वाली औरत ये नमाज साकित होती है और रोजे की कज़ा करती है। अगर मैं क़ियास को देखता तो मैं कहता नहीं रोजा साकित होता, नमाज की कज़ा करती। तो देखो मैंने क़ियास को नहीं, मैंने हदीस को लिया, क़ियास को छोड़ा है। इमाम अबू हनीफा ने मेरे लफ्जों में यूं कहा उस्ताद जी आपने मेरे बारे में सुना है, मुझे तो नहीं सुना ना। आप देवबंद के बारे में सुनते हैं मगर देवबंद को नहीं सुनते। मैं ये कह रहा था दो लफ्जों में फर्क करना, एक लफ्ज फ़हमुल कुरान है, एक लफ्ज तफ़हीमुल कुरान है, एक लफ्ज फ़हम कुरान है, एक तफसीर कुरान है। अरे फ़हम कुरान और है, तफसीर कुरान और है। क्या माना? फ़हम कुरान का मतलब है कुरान को समझना, तफसीर कुरान का मतलब है कुरान को समझाना। अरे फ़हम कुरान हर बंदे का हक है, लेकिन तफसीर कुरान हर बंदे का हक नहीं है। और एक बात मैं और भी कहता हूँ, उलमा की मौजूदगी में कहता हूँ कि फ़हम कुरान भी हर बंदे का हक तो है, लेकिन फ़हम कुरान की 3 शर्तें हैं। अगर ये शर्तें पाई जाए कुरान समझ आता है, अगर इनमें एक शर्त भी ना हो कुरान समझ में नहीं आता। नंबर 1, आदमी कलाम अरब को जानता हो, लुग़त अरब को जानता हो, मुहावरात अरब के साथ जानता हो। अगर अरबी जबान ना आए या जबान तो आती हो, मुहावरात अरब ना आए, तब भी बंदा कुरान नहीं समझता। जबान अरब को जाने, मुहावरात अरब के साथ जाने। नंबर 2, आदमी हर आयत के शान नज़ूल को, आयत के पस मंजर को, आयत के बैकग्राउंड को जानता हो तो फिर आयत समझ आती है, मगर ना समझ नहीं आती। नंबर 3, आदमी कलाम इलाही में मुरादे खुदा को जानता हो। अगर मुरादे खुदा का पता न चले बंदा कुरान समझ नहीं सकता। मैं तीनों की मिसाल देता हूँ ताकि बात मजीद खुले और बात उलझन का शिकार न हो। नंबर 1, मेरे पैगंबर पे कुरान की आयत उतरी है, फरमाया कि तुम कुरान करीम ने कहा कि जब तुमने रोजा रख लिया है तुम खाते और पीते रहो, लेकिन कब तक तुमने खाना है? हत्ता यतबय्यनकुमुल खैतुल अबयज़ मिनल खैतिल अस्वद, जब तक कि सफेद धागा और काला धागा
الگ الگ نہ ہو۔ عدی ابن حاتم پیغمبر کے صحابی ہیں، سردار کے بیٹے ہیں، عربی زبان ان کی مادری زبان ہے۔ یہ صبح اٹھے، کھایا، اندھیرا تھا، اپنے تپنے انہوں نے تکیے کے نیچے کالا اور سفید دھاگا رکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا الگ الگ نمایاں نہیں ہے، پھر رکھا اور پھر کھا لیا۔ لیٹ گئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر دیکھا ابھی الگ الگ اور نمایاں نہیں، اور پھر کھایا۔ یوں بڑی دیر تک کھاتے رہے۔ صبح نبی کی مجلس میں آئے اور کہا یا رسول اللہ، یہ جو قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ جب تک یہ سفید دھاگا اور یہ کالا دھاگا الگ الگ نمایاں نہ ہو کھاتے رہو، آج تو بڑی دیر تک الگ نہیں ہوا، میں نے بڑی دیر تک کھایا ہے۔ میرے پیغمبر نے عجیب جملہ فرمایا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اب بات ذرا سمجھنا، ارے سفید دھاگا وہ ہے کہ جس سے کپڑا سیتے ہیں، ایک سفید دھاگا وہ ہے کہ جس کا تعلق صبح صادق سے ہے، اور عربوں کی اصطلاح ہے کہ جب صبح سورج طلوع ہونے سے 1 گھنٹہ اور کافی منٹ قبل ایک وقت آتا ہے کہ جب پورے مشرق یا شمال و جنوب میں یہ سفید دھاری پھیل جاتی ہے، ارے قرآن اسے صبح صادق کہتا ہے، اسے سفید دھاگا کلام عرب میں کہتے ہیں۔ تو میرے پیغمبر نے فرمایا کہ یا عدی اذا لک وسادۃ اذا لوسادۃ کا ریزن، یا عدی، اے عدی اگر یہ تو نے تکیے کے نیچے سفید اور سیاہ دھاگے کو رکھا ہے پھر تو تیرا تکیہ بہت ہی بڑا ہے۔ حضور کیوں؟ فرمایا تو نے سفید دھاگا اس کو سمجھا ہے، ہم سفید دھاگا اسے کہتے ہیں۔ اب دیکھ حضرت عدی نے سفید اور سیاہ دھاگا وہ لیا جو لغت عرب میں کہتے ہیں، لیکن لغت عرب کے محاورے کو چھوڑا ہے۔ اب اگر لغت عرب معلوم ہو لیکن زبان عرب کا محاورہ نہ ہو، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ یہ کلام عرب کو جاننے والا ہے، عربی مادری زبان ہے، تب بھی قرآن نہیں سمجھا۔ تو میرا دوست جب تک قرآن سمجھے گا اس وقت سمجھ آئے گا، عربی زبان بھی آتی ہو، عربی زبان کے محاورات بھی آتے ہو۔ نمبر 2 کہ قرآن کریم تب سمجھ آئے گا کہ بندہ آیت کے شان نزول بھی جانتا ہو۔ صحابہ میدان جنگ میں غزوہ قسطنطنیہ میں شریک ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ پیغمبر کے صحابی میدان جنگ میں ہے۔ ایک آدمی نے تلوار کو لیا اور دشمن کی فوجوں میں گھسا، پھر واپس آیا، پھر تلوار کو لیا، فوجوں میں گھسا، اکیلا ہزاروں سے لڑنے کی کوشش کرتا۔ ایک آدمی نے کہا ارے یہ خودکشی نہ کرنا، ہزاروں کی تعداد میں تو اکیلا کیسے لڑے گا؟ فرمایا میں نے کیا جرم کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ قرآن میں یوں کہتے ہیں لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، ارے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، تو خود کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا اے قرآن کی تفسیر غلط نہ کرنا، جب یہ آیت اتری ہے تو موجود نہیں تھا، میں موجود تھا، مجھے معلوم ہے آیت کب اتری ہے۔ انصار صحابہ نے پیغمبر کا ساتھ دیا ہے، غزوات میں نکلے ہیں۔ بعد انصار صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا حضور اگر اجازت ہو، جہاد کی وجہ سے دین پھیلا ہے، ہم کچھ مزدوریاں بھی کر لیں، اپنی کھیتی باڑی بھی کر لیں، ذرا دکانوں کو دوبارہ آباد کر لیں۔ قرآن کی آیت اتری ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، ارے 1000 کے مجمع میں ایک کا نکلنا یہ ہلاکت نہیں ہے، بلکہ جہاد چھوڑ کے گھر بیٹھ جانا ارے ہلاکت یہ ہے۔ اگر صحابی قرآن نہ سمجھاتا تو سمجھ نہیں آیا، قرآن تب سمجھ آتا ہے، آیت کا شان نزول بھی تو پتا چلے نا۔ نمبر 3 قرآن تب سمجھ آتا ہے اللہ کی مراد کا پتا چلے، ہم نے اللہ کی بات کو سنا بھی نہیں، اللہ کی ذات کو دیکھا بھی نہیں، تو پھر یہ تو بتاؤ اللہ کی مراد کا پتا کیسے چلے گا؟ اگر اللہ کی مراد کو لینا ہو تو پھر پیغمبر کے پاس جانا پڑے گا، ارے اس کی وجہ یہ ہے محمد الرسول اللہ یہ پیغمبر کا نمائندہ حضور ہے۔ میں ایک جملہ اور کہتا ہوں اگر آپ کا ذوق تازہ ہو، میں عقیدے کے حوالے سے کہتا ہوں، ایک معاملہ نبی کا ہے، ایک معاملہ نبی کے صحابی کا ہے۔ ارے نبی کو نمائندہ خدا کہتے ہیں اور صحابی کو نمائندہ مصطفیٰ کہتے ہیں۔ ارے صحابی نمائندگی نبی کی کرتا ہے اور نبی نمائندگی خدا کی کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں محمد الرسول اللہ کہہ کے بتایا میرا پیغمبر نمائندہ ہے، لیکن جب صحابہ کی باری آئی ہے اب اس مضمون کو چھیڑو تو وقت زیادہ گزرے گا۔ میں صرف ایک مثال دیتا ہوں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حدیبیہ کے موقع پر ہے، عثمان مکہ میں گئے ہیں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ان عثمان کان رسول اللہ ہے، ارے حدیبیہ میں محمد نمائندے خدا کے ہیں اور مکہ میں نمائندے حضرت عثمان پیغمبر مصطفیٰ کے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب مکے والوں نے مشہور کیا عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، میرے نبی نے ہاتھ بڑھایا، فرمایا میرے ہاتھ پہ
تم میری بیعت کرو. یہ بیعت کرنے والے نبی کے صحابہ نبی کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں. میرے نبی نے قرآن نے کہا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. میرے پیغمبر یہ بیعت تیری نہیں میری کرتے ہیں. اور جب سب صحابہ نے بیعت کر لی ہے تو میرے نبی نے بایاں ہاتھ اوپر رکھا, فرمایا یہ ہاتھ میرا نہیں عثمان کا ہے. تو پھر مردان کے سنیو اس کی وجہ پہ غور کرنا. اللہ نے نبی کی بیعت کو اپنی بیعت کیوں فرمایا ہے؟ نبی نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کیوں قرار دیا ہے؟ ارے وجہ یہ ہے کہ پیغمبر نمائندہ خدا کا ہے اور عثمان نمائندہ مصطفیٰ کا ہے. اس لیے خدا نے پیغمبر کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہہ دیا اور اس پیغمبر نے حضرت عثمان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہہ دیا ہے. ہم دیوبند والے نبی کو نمائندہ خدا کہتے ہیں, ہم دیوبند والے اور صحابہ کو نمائندہ مصطفیٰ کہتے ہیں. ہم نے کہا یہ نمائندہ خدا ہے اور وہ نمائندہ مصطفیٰ ہے. توجہ رکھنا, میں ایک جملہ کہنے لگو, میرے جملے پہ غور کرنا. علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ نبی معصوم ہے, صحابی محفوظ ہے, لیکن وہ تب ہے جب صحابی اکیلا ہو. صحابی اکیلا ہو یہ محفوظ بھی ہے, اکیلا ہو تو مومن بھی ہے, اکیلا ہو تو حجت بھی ہے. لیکن سب صحابہ جمع ہو جائے تو ایسے ہی معصوم ہے جیسے نبی معصوم ہے. ارے وجہ یہ ہے کہ نبی کا ایک نبی اکیلے خدا کا نمائندہ ہوتا ہے, نبی معصوم ہے. لیکن صحابی سارے مل جائیں تو مکمل نمائندگی پیغمبر کی کرتے ہیں. تو جیسے پیغمبر معصوم ہے صحابہ جمع ہو جائے تو یہ بھی معصوم ہے. میں سمجھانے کے لیے ایک جملہ کہا کرتا ہوں, ارے نبی کو آفتاب ہدایت کہتے ہیں, صحابہ کو نجوم ہدایت کہتے ہیں. یہ جملہ کیوں کہتے ہیں؟ ارے اصول یہ ہے کہ جب چاند بکھرتا ہے تو پھر ستارے بن جاتے ہیں, اور جب ستارے سمٹتے ہیں تو پھر چاند بن جاتا ہے. جب نبوت بکھرتی ہے تو پھر صحابہ بن جاتے ہیں, جب صحابہ سمٹتے ہیں تو نبوت بن جاتی. جب چاند بکھرتا ہے تو پھر ستارے بن جاتے ہیں, اور جب ستارے سمٹتے ہیں تو پھر نبوت پھر چاند بنتا ہے. جب نبوت بکھرتی ہے تو صحابہ بنتے ہیں, جب صحابہ سمٹتے ہیں تو نبوت بنتی ہے. اس لیے نبی اکیلا معصوم ہے, اور جب وہ سارے جمع ہو جائے تو وہ نبی کی طرح معصوم ہے. نبی کو نمائندہ خدا کہتے ہیں, صحابی کو نمائندہ مصطفیٰ کہتے ہیں. اگر قرآن سمجھ نہ ہو, خدا کی مراد چاہیے, لیکن مراد تجھے کون بتائے گا؟ یہ نبی ہی بتائیں گے. دلیل کے طور پہ کہتا ہوں, اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی, الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم. وہ شخص ایمان لایا, ایمان کے ساتھ ظلم نہیں ملایا, امن بھی ملے گا, ہدایت بھی ملے گی. پیغمبر کے صحابی آگے حضور ظلم تو کہتے ہیں کچھ کمی اور بیشی کو, اینا لم یظلم شیئا, ہم میں سے کون سا وہ بندہ ہے جو کمی اور بیشی نہ کرے, پھر ہمیں امن نہیں ملے گا. توجہ رکھنا, میرے پیغمبر نے سمجھایا, اور نہیں بھائی نہیں, یہاں ظلم کا معنی وہ نہیں ہے جو تم سمجھے ہو. ارے ظلم کا معنی وہ ہے جو حضرت سورہ لقمان میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا, یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. یا ظلم کا معنی شرک ہے. اب آیت کا معنی یوں بنے گا, الذین آمنوا ولم یشرکوا باللہ شیئا اولئک لهم الامن وهم مہتدون. کہ جو ایمان لایا اور شرک نہ کیا, امن بھی ملے گا, ہدایت بھی ملے گی. تو یہ مراد خدا کو بتانے والا پیغمبر ہے. اب میں بات کہتا ہوں, قرآن کو سمجھنا ہر بندے کا حق ہے, لیکن قرآن سمجھنے کے لیے 3 شرطیں ہیں. نمبر 1, آدمی لغت عرب کو محاورات کے ساتھ جانتا ہو. نمبر 2, آدمی آیات کا شان نزول جانتا ہو. نمبر 3, آدمی مراد خدا کو جانتا ہو. یہ لغت عرب سمجھ آئے گی تو میں لغت والوں سے, اور شان نزول سمجھ آئے گا پیغمبر کے صحابہ سے, اور مراد خدا سمجھ آئے گی پیغمبر کی ذات گرامی سے. اس لیے علماء دیوبند کہتے ہیں قرآن تب سمجھ آئے گا نمبر 1 عربی زبان بھی آتی ہو, نمبر 2 پیغمبر کے صحابہ سے بھی تعلق ہو, نمبر 3 نبی کی ذات سے بھی ہو. عربی زبان نہ ہے تب بھی قرآن سمجھ میں نہیں آتا, اگر صحابہ سے تعلق نہ ہو تب بھی قرآن سمجھ نہیں آتا, اگر پیغمبر کی ذات سے تعلق نہ ہو تب بھی قرآن سمجھ نہیں آتا. یہ قرآن سمجھنا تو ہر بندے کا حق ہے, لیکن یہ جو پروفیسر بیٹھا ہے قرآن سمجھنے کے لیے نہیں, قرآن سمجھانے کے لیے بیٹھا ہے. یہ جو ڈاکٹر بیٹھا ہے قرآن سمجھنے کے لیے نہیں, قرآن سمجھانے کے لیے بیٹھا ہے. ارے سمجھنے کے اصول اور ہے, سمجھانے کے اصول اور ہے. توجہ رکھنا, آپ میں کتنے وہ لوگ ہوں گے جو وکالت کو بھی جانتے ہیں, لا کو بھی جانتے ہیں, پاکستان کے قانون کو بھی جانتے ہیں. میں کہتا ہوں 2 باتیں الگ ہیں, ایک ہے پاکستان کے قانون کو سمجھنا, ایک ہے پاکستان کے قانون کی شرح کرنا. جو بندہ پاکستان میں رہتا ہے سمجھنا اس کا حق ہے, لیکن قرآن کی شرح کرنا یہ قانون
قانون کی شرح کرنا یہ ہر بندے کا حق نہیں ہے. میں اس پہ بھی بات کہتا ہوں, ارے جو بندہ پاکستانی ہے قانون سمجھنا اس کے ذمے ہے. اگر قانون نہ سمجھے اور غلطی کرے عدالت سزا دیتی ہے, اس لیے معاف نہیں کرتی کہ جی مجھے قانون کا پتہ نہیں تھا. کوئی بندہ موٹر وے پہ چڑھے اور بیلٹ نہ باندھے, اور اگر موٹر وے والے روکے کہ آپ نے بیلٹ کیوں نہیں باندھا, کہ جی مجھے پتہ نہیں تھا, انہوں نے کہا تجھے پتہ نہیں تھا تو موٹر وے کا مزہ لینے کے لیے موٹر وے پہ چڑھا کیوں ہے؟ تو پھر تو جی ٹی روڈ سے لاہور چلا جاتا نا. اگر موٹر وے پہ آنا ہے تو موٹر وے کے قانون کو سمجھ کر آنا ہے. اگر کوئی بندہ دنیا کے ملک میں جائے, کسی ملک میں جائے, اس ملک کے قانون کو سمجھنا اس کے ذمے ہے. بالکل اسی طرح اگر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہے تو پھر قرآن سمجھنا بھی اس کے ذمے ہے. لیکن سمجھنا اور ہے, سمجھانا اور ہے. توجہ رکھنا, یہ پاکستان کے قانون کو سمجھنا ہر بندے کا حق ہے, لیکن قانون کو سمجھانے کے لیے 3 شرطیں ہیں. نمبر ایک بندہ لا بھی کرے, نمبر 2 لا کی ڈگری بھی لے, اور نمبر 3 اس بندے کو ہائی کورٹ اتھارٹی بھی دے کہ تو قانون کی شرح کر سکتا ہے. اگر یہ 3 شرطیں نہ ہو بندہ قانون کی شرح نہیں کر سکتا. اگر کوئی ڈاکٹر ہو اور عدالت میں جا کر کہہ دے بھئی میں بھی پاکستان کا شہری ہوں, میں قانون کی شرح کروں گا, تو جج ہائی کورٹ کا, سپریم کورٹ کا کہہ دے گا او بھائی تو ڈاکٹر ہے, قانون سمجھنا تیرے ذمے ہے, سمجھانا وکیل کے ذمے ہے. میں کہتا ہوں بالکل اسی طرح قرآن سمجھنے کے لیے 3 شرطیں ہیں, یہ ہر بندے کا حق ہے. لیکن قرآن سمجھانے کے لیے 15 علوم چاہیے. حضرت شیخ زکریا نے بھی لکھا ہے, امام سیوطی نے بھی لکھا ہے, قرآن سمجھنے کے لیے علوم 15 چاہیے, اور سمجھنے کے لیے شرطیں 3 ہیں. سمجھنا اور ہے, سمجھانا اور ہے. علماء دیوبند نے کہا اگر تو نے قرآن سمجھنا ہے کوئی علم کی شرط نہیں ہے, تو سمجھ لے, لیکن اگر قرآن سمجھانا ہے تو پھر علوم کی شرط ہے. اگر وہ علوم آئیں گے تو قرآن سمجھا سکتا ہے, اگر علوم نہیں ہے تو قرآن نہیں سمجھا سکتا. پھر ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ذاکر نائک بھی تو ڈاکٹر ہے. میں نے کہا یہ ڈاکٹر تو ہے لیکن MBBS ڈاکٹر ہے, یہ PhD ڈاکٹر نہیں ہے. ارے MBBS ڈاکٹر یہ روح کو چیک نہیں کرتا, یہ دلوں کو چیک نہیں کرتا. ظالم یہ تو پخانہ, پیشاب اور خون کو چیک کرتا ہے. ارے اس کے ذمے کام اور ہے, عالم کے ذمے کام اور ہے. اگر تو نے مسئلہ چیک کرانا ہو تو پھر فہم القرآن میں آ, اور اگر تو نے پیشاب چیک کرانا ہو تو پھر خون ذاکر نائک کو کرنا. مسئلہ چیک کرانا ہمارے پاس آ, خون چیک کرانا تو اس کے پاس جا. فہم قرآن اور ہے, تفہیم قرآن اور ہے. فہم قرآن اور ہے, تفہیم قرآن. اور کئی بندے وہ ہیں تفہیم قرآن کی کوشش کی ہے مگر ظالم نہیں کر سکا. نہیں سمجھے, نہیں کر سکا. آپ کو جی کون ہے؟ ابو العلا مودودی. تفہیم القرآن لکھی ہے, تفسیر لکھی, نام تفہیم القرآن رکھا ہے. مودودی صاحب کے کو ماننے والے ہوں, ناراض نہ ہوں, میری دلیل پہ غور کریں. مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ مولانا یہ جو ابو العلا مودودی صاحب نے تفہیم القرآن لکھی ہے کیسی تفسیر ہے؟ میں نے کہا ہمارے کہتے ہیں آغاز تو بسم اللہ, انجام خدا جانے. مودودی صاحب نے تو بسم اللہ ہی کی تفسیر غلط کی ہے. اگلی بات کیا دیکھے, کہتے جی بسم اللہ کی غلط کی ہے. میں نے کہا جی ہاں. کہتے جی کیسے؟ میں آپ تمام احباب سے کہتا ہوں گھر جاؤ تفہیم القرآن دیکھو اور بسم اللہ کی شرح دیکھو. مودودی صاحب کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایک لفظ رحمان ہے, ایک لفظ رحیم ہے. کہتے ہیں ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ جیسے آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں نا کالا شاہ, کیا کہتے ہیں؟ کالا شاہ. کہتے ہیں کالے کا معنی سیاہ ہے اور شاہ کے لفظ کا اپنا معنی نہیں ہے, لفظ محمل ہے مگر مبالغے کے لیے لائے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں سفید چٹا, کہتے ہیں سفید کا معنی تو سفید ہے, چٹے کا معنی نہیں ہے, لیکن مبالغے کے لیے لائے ہیں. بالکل اسی طرح الرحمن الرحیم ہے, رحیم محمل ہے لیکن مبالغے کے لیے آئے ہیں. بتاؤ جو بندہ بسم اللہ کا معنی ہی نہ سمجھے یہ پورے قرآن کا معنی کیا کرے گا؟ نہیں بات سمجھے. میں نے اس لیے کہا فہم قرآن اور ہے, تفہیم قرآن اور ہے, فہم قرآن اور ہے, تفسیر قرآن اور ہے. توجہ رکھنا. میں گزارش ہی کر رہا تھا, میں آخری بات کہتا ہوں. میں نے کہا علماء دیوبند نے جو موقف اختیار کیا ہے, میں نے اس کے لیے نمبر 1 سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے, نمبر 2 حدیث علی پڑھی ہے. میں تھوڑا سا عنوان سمجھانے کے لیے اپنے ان حضرات کی خدمت میں, علماء تو جانتے ہیں, طلباء تو جانتے ہیں, میں علماء طلباء سے ہٹ کے کچھ اور لوگ جو تشریف لائے ہیں میں ان
انہیں ایک چھوٹا سا درس اور سبق دیتا ہوں. آپ فروقیہ فہم القرآن میں آئے ہیں, آپ ایک سبق سمجھ لیں, آپ گھر جائیں اور گھر والے آپ سے پوچھیں آج جلسے میں آپ نے کیا سنا تھا. آپ نے 2 باتیں سمجھانی ہے, توجہ رکھنا. نمبر 1, آپ نے کہنا ہے کہ فہم قرآن اور ہے اور تفہیم قرآن اور ہے. فہم قرآن ہر بندے کا حق ہے لیکن تفسیر قرآن ہر بندے کا حق. اور دوسری بات آپ نے کیا کہنی ہے, دوسری بات آپ نے اپنے گھر والوں سے کہنی ہے, اپنے بھائی سے کہہ دیں, اپنے باپ سے کہہ دیں, اپنے بیگم اور بیٹیوں سے کہہ دیں. وہ پوچھیں بھئی آج کیا ہوا, آپ نے کہنا ہے میں الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن کا خلاصہ سن کر آیا ہوں, پورے قرآن کو سمجھ کر آیا ہوں, میں نے تجھے پورا قرآن سمجھانا ہے. گھر والے کہیں گے ارے اتنا بڑا قرآن تو نے آج 1 گھنٹے میں کیسے سمجھا. آپ نے کہنا ہے 1 گھنٹے میں نہیں, میں 1 منٹ میں سمجھا ہے. آپ توجہ رکھنا, اب بات وہی ہے نا, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا, قرآن خدا نے آسان تو بنایا ہے لیکن پہلے قرآن پڑھا تو ہو نا. یہ 14 سال پڑھ لے, قرآن بڑا آسان ہے, اگر نہ پڑھے تو بڑا ہی مشکل ہے. توجہ رکھنا, میرے اللہ نے پورے قرآن میں 6 مضامین بیان کی ہے. نمبر 1 توحید بیان کی ہے, نمبر 2 رسالت بیان کی ہے, نمبر 3 قیامت بیان کی ہے, نمبر 4 احکام بیان کیا, نمبر 5 ماننے والے اور نمبر 6 نہ ماننے والے. مختلف علماء نے مختلف انداز میں بات کی ہے لیکن خلاصہ سب کا یہی نکلتا ہے کہ پورے قرآن میں اللہ نے 6 مضامین کو بیان کیا. کتنے مضامین, بلند آواز سے کتنے مضامین, 6. نمبر 1 توحید, نمبر 2 رسالت, نمبر 3 قیامت, نمبر 4 احکام, نمبر 5 ماننے والے اور نمبر 6 نہ ماننے والے. اب دیکھو 1 منٹ بھی نہیں لگتا, نہ یقیناً اپنی گھڑی کو دیکھو اور پھر سبارے سبق کو یاد کرو. اللہ نے پورے قرآن میں 6 مضامین بیان کیے. نمبر 1 بولتے جاؤ, نمبر 1 توحید, نمبر 2 رسالت, نمبر 3 قیامت, نمبر 4 احکام, نمبر 5 ماننے والے اور نمبر 6 نہ ماننے والے. اور یہ سارے مضامین کو اللہ نے سورۃ فاتحہ میں سمیٹ دیا ہے. اس لیے اس فاتحہ کو متن کہتے ہیں اور باقی پورے قرآن کو اس فاتحہ کی شرح کہتے ہیں. آپ حضرات نے سنا ہوگا, مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ مولانا جو سورۃ الفاتحہ ہے یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. میں نے کہا قرآن کا حصہ کیوں نہیں ہے, دلیل پہ غور کرنا, قرآن کا حصہ کیوں نہیں ہے. میں نے مجھے کہتا ہے یہ بتائیں قرآن کے پارے کتنے ہیں. میں نے کہا قرآن کے پارے 30 ہیں. کہتا ہے پہلا پارہ کہاں سے شروع ہوتا ہے, آپ بتاؤ, بولیے نا, قرآن کے پارے کتنے ہیں, سب کو کتنے ہیں. پہلا کہاں سے شروع ہوتا ہے, الف لام میم, آخری کہاں سے شروع ہوتا ہے, اور سورۃ فاتحہ یہ کس پارے کا حصہ ہے. نہیں بات سمجھے, قرآن کے پارے کتنے ہیں, بلند آواز سے کہو نا, کوئی مسئلہ تو سمجھو, کتنے پارے ہیں. پہلا پارہ الف لام میم سے آخری پارہ. تو سورۃ فاتحہ اگر یہ قرآن کا حصہ ہے, پارے 30 ہیں, تو کوئی پارہ اس سے بھی تو شروع ہوتا نا. اب آپ نے پھنس جانا ہے. تو مجھے وہ بندہ کہنے لگا کہ جی فاتحہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. میں نے کہا دلیل کیا ہے. کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ پارے 30 ہیں اور پہلا پارہ الف لام میم سے ہے, آخری پارہ عما یتساءلون سے ہے. تو پھر یہ سورۃ الفاتحہ کس پارے کا حصہ ہے. میں نے کہا مجھے یہ بتا, ایک سوال میں بھی کرتا ہوں, قرآن کے پارے تو نے مجھ سے پوچھے, میں نے کہا 30 ہے, تو بتا قرآن کی سورتیں کتنی ہیں. کہتے ہیں 114. میں نے کہا اس 14 میں فاتحہ بھی ہے یا نہیں. کہتا جی ہے. تو میں نے کہا پھر قرآن کا حصہ بن گیا نا. کہتا جی بن تو گیا, لیکن جو سوال میرا اس کا جواب کیا ہے. توجہ رکھنا, ایک سوال ہمارا, ایک سوال اس کا ہے. میں کبھی طلباء سے کہتا ہوں مناظرے کا اصول یہ ہے, کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے اور کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے. ہمیشہ سوال کا جواب نہیں ہوتا, کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے اور کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے. اس کے مثالیں تو میں کئی دے سکتا ہوں, لیکن ایک مثال میں عقیدہ استوا علی العرش کے حوالے سے دیتا ہوں. مجھے ایک بندے نے کہا کہ مولانا آپ یہ بتائیں دیوبند کا عقیدہ کیا ہے, خدا کہاں پر ہے. میں نے کہا دیوبند کا عقیدہ اللہ ہر جگہ پر ہے. کہتے ہیں اس پہ ایک اعتراض ہے. میں نے کہا اعتراض آپ کریں, جواب میرے ذمہ ہے, اور آپ کے عقیدہ پر اعتراض میں کروں گا, جواب آپ کے ذمہ ہے. کہتے جی بتائیں. میں نے کہا پہلے آپ کریں. مجھے کہتا ہے خدا کہاں پہ. میں نے کہا خدا ہر جگہ پہ. پھر کہتا ہے یہ بتائیں کیا اللہ لیٹرین میں بھی ہے, الیاذ باللہ, کیا خدا لیٹرین میں بھی ہے.
اب اگر آپ کہیں نہیں ہے، اس نے کہنا جو تم ہر جگہ کہتے تھے وہ دعویٰ تو ٹوٹ گیا، اور اگر آپ کہتے ہیں تو زبان اس کی اجازت نہیں دیتی۔ میں نے اس لیے کہا اصول مناظرہ کا اصول یاد رکھے، کبھی سوال کا جواب سوال کا جواب ہوتا ہے، اور کبھی سوال پر سوال سوال کا جواب ہوتا ہے۔ میں نے کہا تو یہ بتا کہ تو قرآن کا حافظ ہے؟ مجھے کہتا ہے جی ہاں۔ میں نے کہا قرآن تیرے سینے میں موجود ہے؟ کہتا ہے جی نہیں۔ میں نے کہا اچھا قرآن تیرے سینے میں محفوظ ہے؟ کہتا ہے جی ہاں۔ میں نے کہا یار تو پکا غیر مقلد ہے۔ کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا پکا غیر مقلد وہ ہوتا ہے کہ جس میں عقل نہ ہو، وہ پکا غیر مقلد ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا کبھی تم نے غور کیا ہے دیوبند والے سر پہ ٹوپی پہنتے ہیں اور پھر ٹوپی پہ پگڑی بھی پہنتے ہیں؟ مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ دیوبند والے ٹوپی اور پگڑی تو پہنتے ہیں لیکن یہ غیر مقلد اہل حدیث یہ سر پہ ٹوپیاں پگڑیاں کیوں نہیں باندھتے؟ میں نے کہا بھئی دیکھو جس کی جیب میں پیسے ہوں اس کے جیب میں بٹوا بھی ہوتا ہے، اگر پیسے ہوں گے تو بٹوا چاہیے، اگر پیسے نہیں ہوں گے تو بٹوا بھی نہیں چاہیے۔ اگر سر میں عقل ہوگی تو اس کو محفوظ رکھنے کے لیے ٹوپی چاہیے، اگر عقل نہیں ہے تو محفوظ رکھنے کے لیے ٹوپی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ ٹوپی سر پہ اتار کے بتاتا ہے کہ میرے سر میں دماغ نہیں ہے اس لیے میں معذور ہوں، تو معذور کے احکام اور ہوتے ہیں، اس پہ کچھ ترس کھایا جاتا ہے۔ میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ تو پکا غیر مقلد ہے، پکا وہ ہوتا ہے کہ جس میں عقل نہ ہو۔ کہتا ہے جی وہ کیسے؟ میں نے کہا میں نے تجھ سے پوچھا تیرے سینے میں قرآن موجود ہے؟ تو نے کہا نہیں۔ میں نے کہا یہ بتا قرآن محفوظ ہے؟ تو نے کہا جی ہاں۔ میں نے کہا کم عقل یہ بتا کوئی بندہ یہ کہے کہ میرے گھر میں 100 من گندم موجود نہیں مگر محفوظ ہے، میرے جیب میں پیسے موجود نہیں مگر محفوظ ہیں، بھئی پہلے موجود ہوں گے تو محفوظ ہوں گے نا، پہلے موجود ہوں گے تو محفوظ ہوں گے۔ اب بتا قرآن محفوظ ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا موجود بھی ہے؟ کہتے ہیں جی موجود بھی ہے، سمجھ آ گئی۔ اب دیکھو تیرے سینے میں قرآن محفوظ بھی ہے اور تیرے سینے میں قرآن موجود بھی ہے۔ میں نے کہا اچھا مجھے دوسرا مسئلہ بتا، کیا قرآن کریم کو لیٹرین اور بیت الخلاء میں لے جانا جائز ہے؟ کہتا ہے جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے تیسری بات بتا کہ جب تو بیت الخلاء میں جاتا ہے تو سینہ پھاڑ کے قرآن باہر رکھ کے پھر بیت الخلاء میں جاتا ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا پھر تو کہتا ہے بیت الخلاء میں قرآن لے جانا جائز بھی نہیں ہے، تیرے سینے میں قرآن موجود بھی ہے، کیا جواب دے گا؟ انہوں نے کہا جی میرے سینے میں قرآن موجود ہے مگر وہ جسم سے پاک ہے۔ میں نے کہا خدا بھی ہر جگہ موجود ہے مگر جسم سے پاک ہے، خدا بھی ہر جگہ موجود ہے مگر جسم سے پاک ہے۔ یہ کوئی مشکل مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ میں نے اس لیے کہا کبھی سوال کا جواب سوال کا جواب ہوتا ہے اور کبھی سوال پر سوال سوال کا جواب ہوتا ہے۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ مولانا یہ جو آپ عذاب قبر کی بات کرتے ہیں، میں نے کہا نہ ہم نہیں کرتے، یہ تو اللہ کرتے ہیں، ہم تو اللہ کی بات کو بیان کرتے ہیں۔ مجھے وہ کہنے لگا عذاب قبر قرآن میں ہے؟ میں نے کہا اگر تو یہ بتا اگر قرآن میں ہو تو مانے گا، قرآن میں نہ ہو تو نہیں مانے گا؟ کہتا جی بالکل قرآن میں ہوگا تو مانیں گے، نہیں ہوگا تو نہیں مانیں گے۔ ہم فوراً جواب دیتے ہیں۔ میں نے کہا بھی جواب نہ دو، پہلے اس کے سوال پہ 2 سوال کرو تاکہ اس کا دماغ تھوڑا سا ٹھکانے ہو اور اس کا اپنے علم کا اندازہ بھی ہو۔ میں نے کہا یہ بتا جب تمہارے یہاں بندہ مر جائے تم کیا کرتے ہو؟ کہتا ہے جی غسل دیتے ہیں۔ میں نے کہا پھر؟ کہتا ہے کفن دیتے ہیں۔ میں نے کہا پھر؟ کہتا ہے جنازہ پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا پھر؟ کہتا ہے قبر میں دفن کرتے ہیں۔ میں نے کہا پھر؟ کہتا ہے واپس آتے ہیں۔ میں نے کہا کوئی بندہ تم سے پوچھے تم میت کو جو غسل دیتے ہو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میت کو غسل دیا کرو، اللہ نے قرآن میں کہا ہے میت کو کفن دیا کرو، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میت کو جنازہ پڑھا کرو، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میت کو قبر میں دفن کیا کرو۔ کہتا ہے قرآن میں تو نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ 4 کام کیوں کرتے ہیں؟ کہتا ہے نہیں قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں تو ہے نا۔ میں نے کہا جس حدیث میں 4 ہیں اسی حدیث میں 5ویں بات بھی ہے، جس میں 4 ہے اسی میں 5ویں بھی ہے۔ یہ عذاب قبر بھی حدیث میں ہے، تو اس پر تو نے صرف قرآن کی بات کرتا ہے، ان پہ تو حدیث بھی مانتا ہے۔ میں نے کہا یار لگتا ہے تو بھی پکا غیر مقلد ہے۔ مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا تیرے اندر بھی عقل نہیں ہے۔ کہتے جی وجہ؟ میں نے کہا دیکھ غسل تو نے دینا ہے، کفن تو نے دینا ہے، جنازہ تو نے پڑھانا ہے، دفن تو نے کرنا ہے، اور قبر میں عذاب فرشتوں نے، قبر میں عذاب تو جو کام تیرے کرنے کا تھا تو نے قرآن کے مطالبے کے بغیر کر لیا، اور جو کام فرشتوں کے کرنے کا ہے تو کہتے ہیں اللہ قرآن بتا۔ بھئی یہ فرشتے خدا سے کہیں گے نا اللہ آیت بتا ہم اس کو عذاب دیں گے، نہیں آیت بتاتا تو نہیں دیں گے۔ اپنے کام بغیر قرآن کے کیے اور فرشتے والے کاموں پہ تو نے قرآن کا مطالبہ شروع کر دیا ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا بات سمجھو، اللہ نے قرآن کریم میں جو مضامین بیان کیے سورۃ فاتحہ، اس نے سوال کیا کیا قرآن کریم کے پارے کتنے ہیں؟
بولیے نا کتنے پارے ہیں؟ کہ پہلا پارا الف لام میم سے اور آخری پارا اما یتساءلون سے. کہتے ہیں الحمد کس پارے کا حصہ ہے؟ میں نے سوال کیا قرآن کی صورتیں کتنی ہیں؟ کہتے ہیں 114. میں نے کہا فاتحہ کو نکال دیں 114 نہیں بنتی، تو فاتحہ قرآن میں مانے گا تو 114 بنے گی نا. اب وہ تو پھنس گیا. کہتا ہے جی میرے سوال کا جواب ایک ہوتا ہے الزام اور ایک ہوتا ہے بات کو منوانا. الزام اور بات ہوتی ہے اور بات کو دلائل سے منوانا اور بات ہوتی ہے. کبھی آدمی خصم کو خاموش تو کراتا ہے لیکن اس کی الجھن باقی رہتی ہے. یہ جو آپ نے دلیل دی ہے نا قرآن کی 114 صورتیں ہیں، فاتحہ کو نکال کے دیکھا 114 کیسے بنتی ہے. اس سے آپ کا مخالف چپ تو ہو گیا لیکن ابھی اس کی دلیل کا جواب نہیں آیا، الجھن وہیں باقی ہے. میں نے کہا بھئی توجہ رکھنا، ایک ہے قرآن کریم اور ایک ہے ام القرآن. اللہ رب العزت اور احادیث کو کھول کے دیکھو. فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، خدا 114 کو قرآن کہتا ہے لیکن 114 صورتوں میں سے الگ سورۃ الفاتحہ کو میرے پیغمبر ام القرآن بھی کہتے ہیں. ارے ام القرآن کا معنی کہ یہ خلاصہ ہے اور بقیہ 113 صورتیں اس کی شرح ہے. ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ایک ہے الف لام البقرہ کا مسئلہ اور ایک ہے سورۃ النبا کا مسئلہ. جب آدمی یہ پوچھے گا کہ بتاؤ بھائی البقرہ کس پارے میں ہے، ہم کہیں گے فلاں پارے میں ہے. ارے سورۃ بنی اسرائیل کس پارے میں ہے، ہم کہیں گے فلاں پارے میں ہے. اگر کوئی بندہ پوچھے گا سورۃ فاتحہ کس پارے میں ہے، ہم کہیں گے سورۃ فاتحہ پورے قرآن میں ہے. کیا مطلب؟ ایک بات ہوتا ہے متن اور ایک ہوتی ہے شرح. ارے جو متن ہوتا ہے اس کا تعلق پوری شرح کے ساتھ ہوتا ہے اور شرح کا تعلق پورے متن کے ساتھ ہوتا ہے. خدا نے 114 صورتیں بنائی ہیں، ان میں فاتحہ کو متن بنایا اور 113 کو شرح بنایا ہے. اس لیے جو شرح ہے وہ الف لام میم سے شروع ہوتی ہے اور جو قرآن کا متن ہے الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتا ہے. ہم نے کہا قرآن میں خدا نے کتنے مضامین بیان کیے؟ 6. اور یہ سارے مضامین اللہ نے کہاں بیان کیے؟ سورۃ الفاتحہ میں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں خدا نے توحید بیان کی ہے. مالک یوم الدین میں خدا نے قیامت بیان کی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین میں خدا نے احکام کو بیان کیا ہے. صراط الذین انعمت علیہم میں اللہ نے رسالت اور ماننے والوں کا تذکرہ کیا ہے. اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں خدا نے نہ ماننے والوں کا تذکرہ کیا ہے. ماننے والا ایک قسم کا طبقہ ہے کہ جو مانتا ہے اور اطاعت کرتا ہے، چوں چرا نہیں کرتا. اور نہ ماننے والے دو قسم کے طبقے ہیں. کبھی علم نہیں ہوتا وہ بریلوی بن جاتے ہیں اور کبھی علم ہوتا ہے اور ساتھ ضد ہوتی ہے تو غیر مقلد بن جاتا ہے. اگر جاہل ہو تو خدا نے اس کے لیے لفظ ظالین لائے ہیں، اگر ضدی ہو تو لفظ مغضوب علیہم لائے ہیں. ایک ضد کی وجہ سے نہیں مانتا اور ایک جہالت کی وجہ سے نہیں مانتا. دیوبند کے پاس علم بھی ہے اور دیوبند کے پاس جہالت بھی ہے. تو میں نے عرض یہ کیا کہ فہم قرآن کے حوالے سے اب آپ نے 2 باتیں یاد رکھنی ہیں. یاد رکھ لو گے؟ نمبر 1 فہم قرآن الگ ہے، تفہیم قرآن الگ ہے. فہم قرآن ہر بندے کا حق ہے اور تفہیم قرآن ہر بندے کا حق نہیں. نمبر 2 میں نے کہا پورے قرآن میں اللہ نے 6 باتیں بیان کی ہیں اور ان 6 کو اللہ نے سورۃ الفاتحہ میں بیان کیا ہے. اگر آپ میں سے بعض بندے وہ بھی ہوں گے جو اولا ادادیہ کے ہوں گے اور بعض وہ بھی ہوں گے کہ جن کو اردو بھی نہیں آتی ہوگی یا جن کی اردو کمزور ہوگی، وہ کہیں گے مولانا سبق لمبا ہے ہمیں اور چھوٹا سبق سناؤ. تو پھر میں خلاصے کا خلاصہ بتاتا ہوں. اب خلاصے کا خلاصہ اللہ نے قرآن میں 2 چیزیں بیان کی ہیں. نمبر 1 عقیدہ بیان کیا اور نمبر 2 مسائل بیان کیے ہیں. اللہ رب العزت نے سورۃ فاتحہ کو 2 حصوں میں بیان کر دیا، ایک میں عقیدہ اور ایک میں مسئلہ. کیا مطلب؟ عقیدوں میں بنیادی عقیدہ توحید ہے اور مسائل میں بنیادی مسئلہ تقلید ہے. اگر آدمی کے پاس توحید موجود ہو نبوت قیامت کا فائدہ ہے، اگر توحید نہ ہو نبوت قیامت پر ایمان کا کوئی نفع نہیں ہے. اگر تقلید موجود ہو سارے مسئلے حل ہوتے ہیں، اگر تقلید موجود نہ ہو آدمی کے سارے مسئلے حل نہیں ہوتے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں خدا نے توحید کو بیان کیا ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں خدا نے تقلید کو بیان کیا ہے. تو پورے قرآن کا خلاصہ 2 باتیں، نمبر 1 توحید ہے اور نمبر 2 بولیے نمبر 1 توحید ہے اور نمبر 2 تقلید ہے. مجھے آپ کے مردان کا نہیں پتا، ہمارے سرگودے میں 2 طبقے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو آپ سے یہ سوال کرے گا، اگر آپ تبلیغی جماعت میں گئے ہیں آپ نے نماز سیکھی، وہ فوراً سوال کرے گا تو نے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی ہے؟ آپ نے کہنا نہیں پڑھی. اس نے کہنا پھر تیری نماز اللہ کے نہیں جاتی، خدا کے تب جائے گی جب امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے گا. اسے فاتحہ خلف الامام بالا کہتے ہیں. ایک اور بندہ وہ سوال کرتا ہے تیری امی زندہ ہے؟
آپ نے کہا فوت ہو گئی. اچھا امی کے لیے کوئی دودھ بھی بخشا ہے؟ آپ نے کہا ہاں میں نے 1 گلاس دودھ طلباء کو مدرسے میں جا کر دیا ہے. پھر وہ پوچھے گا اس دودھ کو گلاس میں رکھ کے اوپر سورۃ فاتحہ بھی پڑھی ہے؟ آپ نے کہنا نہیں پڑھی. اچھا بھی ابا کے لیے تو نے دیگ چاول بھی دی ہے؟ آپ نے کہنا دی ہے. اس دیگ کے اوپر تو نے فاتحہ پڑھی ہے؟ آپ نے کہنا نہیں پڑھی. اس نے کہا یہ چاول تیرے ابا کے پاس نہیں جائیں گے. کیوں؟ تو نے فاتحہ جو نہیں پڑھی ہے. اسے فاتحہ علی الطعام والا کہتے ہیں. ہمارے پنجاب میں 2 طبقے ہیں، ایک فاتحہ خلف الامام والا اور ایک فاتحہ علی الطعام والا، اور دونوں لڑتے ہیں. ایک فاتحہ خلف الامام پہ لڑتا ہے، ایک فاتحہ علی الطعام پہ لڑتا ہے. لیکن جو فاتحہ خلف الامام پہ لڑتا ہے وہ آدھی فاتحہ تقلید کو نہیں مانتا، اور جو فاتحہ علی الطعام پہ لڑتا ہے وہ آدھی فاتحہ توحید کو نہیں مانتا. دیوبند والے لڑتے تو نہیں ہیں لیکن فاتحہ خلف الامام پہ، فاتحہ علی الطعام پہ لڑتے تو نہیں ہیں. توحید کو بھی مانتے ہیں، تقلید کو بھی مانتے ہیں. توحید کو بھی مانتے ہیں، تقلید کو بھی مانتے ہیں. تو دیوبند والوں کا اعزاز ہے، یہ پورے قرآن کو لیتے ہیں اور پورا قرآن امت کے سامنے بیان کرتے ہیں. تو سبق میں 2 باتیں یاد رکھ لیں، پورے گھنٹے کے سبق کا خلاصہ. اور آخری بات میں دستار بندی کے حوالے سے کہہ کے آپ سے اجازت چاہوں گا. 2 باتیں میں بار بار اٹھواتا ہوں. نمبر 1، فہم قرآن الگ ہے، تفسیر قرآن الگ ہے. فہم قرآن ہر بندے کا حق ہے، تفسیر قرآن ہر بندے کا حق. نمبر 2، پورے قرآن کا خلاصہ 6 چیزیں ہیں. نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکام، نمبر 5 ماننے والے، اور نمبر 6 نہ ماننے والے. آخری بات، جن بچوں نے اس وقت آپ کے سامنے درد حفظ کیا، مکمل کیا، ان کی آپ کے سامنے دستار بندیاں، رومال یا سند جو چیزیں دی جائے گی، میں کہتا ہوں توجہ رکھنا. جو بند والے 2 باتیں، نمبر 1 سند دیتے ہیں، نمبر 2 دستار بندی کرتے ہیں. تو پھر جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ جو کہتا ہے کہ کہنے والا جو بھی ہو، پھر سند دینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ سند اس لیے دیتے ہیں یہ بتانے کے لیے ہر کسی سے نہیں، سبق سوچ سمجھ کے پڑھنا کہ میں نے کس سے پڑھنا ہے. نمبر 2، جو بند والے دستار بندی کی بات کرتے ہیں اور دستار کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بھی کیا ہے. خذوا زینتکم، غیر مقلد مولوی نذیر حسین دہلوی کہتا ہے خدا نے کہا کہ جب نماز پڑھو تو زینت والا لباس لو، اس میں پگڑی اور امامہ بھی شامل ہے. تو میں ان کی تفسیر کے مطابق کہہ رہا ہوں. نمبر 2، اللہ نے پیغمبر نے حضرت امام بخاری نے احادیث میں بھی تذکرہ پگڑی اور امامے کا کیا ہے. امام بخاری کہتے ہیں وَكَانَ الْقَوْمُ يَسْجُدُونَ عَلَى الْإِمَامَةِ وَالْقَلَنْسُوَةِ، صحابہ جب نماز پڑھتے تو پگڑی اور ٹوپیوں پہ پڑھتے تھے. امام بخاری اس کو مانتا ہے، اس لیے جو پگڑی اور ٹوپی کی بات کرتا ہے وہ امام بخاری کی بات کرتا ہے، اور جو پگڑی اور ٹوپی کو اتارنے کی باتیں کرتا ہے وہ بخاری سے دشمنی کی بات کرتا ہے. تو دیوبند والوں کے پاس سند بھی ہے اور دیوبند والوں کے پاس بحمد اللہ تعالیٰ پیغمبر کی دستار اور پیغمبر کا امامہ بھی ہے. اور وہ لوگ جن نے امت کو گمراہ کیا ہے، دنیا میں کئی لوگ چلتے ہیں لیکن اس وقت بہت بڑا نام ایک ذاکر نائک کا ہے. ہر جگہ لوگ پریشان ہیں. مجھ سے ایک بندے نے پوچھا، میں جدہ میں تھا، کہ مولانا ذاکر نائک میں اور علماء میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا جو سمجھدار اور بے وقوف میں فرق ہے، یہ عالم اور ذاکر نائک میں فرق ہے. ایک بندہ کہنے لگا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا بھائی میرے لفظوں پہ آپ جلد بازی نہ کرو، پہلے اس کا معنی سمجھو، اگر سمجھ آئے تو پھر آپ اس کے بعد کہنا کہ میری بات نرم ہے یا گرم ہے. کہتا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا جو فرق عاقل اور بیوقوف میں ہے وہ ذاکر نائک اور عالم میں ہے. میں مزید آسان کرتا ہوں کہ جو فرق سرچ اور ریسرچ میں ہے یہ ذاکر نائک اور عالم میں ہے. میں مزید آسان کرتا ہوں. آپ حضرات کہیں گے وہ کیا؟ میں نے کہا جدے والو ایک بات سمجھو، یہ تمہارے سامنے 4 سمانین ہے، اس پر حکومت سعودیہ نے بڑی بڑی لائٹیں لگائی ہیں. اس لائٹ کو سرچ لائٹ کہتے ہیں. آپ حضرات دیکھیں، اگر آپ کے کبھی کرکٹ کا میچ رات کو ہو تو حکومت لائٹیں کا بندوبست کرتی ہے، اور وہ جو بڑی لائن لگاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولیے نا، کیا کہتے ہیں؟ سرچ لائٹ. کیا کہتے ہیں؟ توجہ رکھنا، کیا کہتے ہیں؟ اب سرچ لائٹ لگ گئی، آپ نے فٹ بال کھیلنا شروع کر دیا، ایک بچہ آئے اور بٹن آف کرے پھر آن کرے، اسے کیا کہیں گے؟ نہیں سر، ریسرچ. اسے کیا کہیں گے؟ ریسرچ کا معنی دوبارہ سرچ. اب سرچ کا معنی گورنمنٹ مردان نے آپ کے لیے بڑی لائٹیں لگائی تاکہ آپ فٹ بال کھیلتے رہے. اب اگر کوئی بچہ بٹن کو آف کر کے پھر آن کرے، آپ اسے کہو گے نا تو بہت اچھا ہے، کہو گے تو بہت اچھا، بڑا سمجھدار. آپ نے کہا نا بیوقوف آدمی،
یہ تیرے ایک مرتبہ بٹن آف اور آن کرنے سے یہ لائٹ کو جو آف اور آن ہوئی ہے پورا تو نے گراؤنڈ میں پورے تم نے میچ پہ پانی پھیر کے رکھ دیا ہے، تو کیسا بیوقوف آدمی ہے۔ میں نے کہا دیکھو گورنمنٹ نے لائٹیں لگائی آپ کا فٹ بال کا میچ پورا کرانے کے لیے، کوئی بندہ بٹن کو آف اور آن کرے آپ کا میچ خراب ہوتا ہے۔ اگر رات کو گورنمنٹ نے سرچ لائٹیں لگائی ہیں لائٹ آف کر کے پھر آن کرو تو وہاں پہ ڈاکے پڑتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس مسئلے پہ 1400 سال علماء نے تحقیق اور سرچ کر دی ہے اس کو دوبارہ کھولنا یہ ریسرچ ہے۔ علماء دیوبند کہتے ہیں ہمیں 1400 سالہ فقہا کی سرچ پہ اعتماد ہے۔ ذاکر نائک کہتا نہیں سرچ نہیں ریسرچ، تو جو سرچ اور ریسرچ میں فرق ہے وہ دیوبند اور ذاکر نائک میں فرق ہے۔ نہیں سمجھے؟ دیوبند اور ذاکر بھئی جس مسئلے پہ 14 سالہ علماء نے سرچ کر دیا ہے اب ریسرچ کا معنی یہ ہوا کہ ان کی تحقیقات میں کمیاں رہ گئی ہیں کہ جن تحقیقات کی کمیوں کو میں پوری کرتا ہوں۔ پھر ذاکر نائک کمی کیسے پوری کرتا ہے؟ ایک لڑکی نے ذاکر نائک سے سوال کیا، علم دیکھو، لڑکی نے اس نے ذاکر نائک سے پوچھا ایک بندہ فوت ہو کے جنت میں جاتا ہے، اللہ جنت کی بنی عورت دیں گے جسے حور کہتے ہیں۔ ذاکر صاحب جب ہم عورتیں جنت میں جائیں گی ہمیں جنت میں کیا ملے گا؟ اب اس نے تو عورتوں کو بھی ساتھ لانا ہے مردوں کو بھی لانا ہے۔ تو ذاکر نائک کہنے لگا توجہ، ذاکر نائک کہنے لگا کہتا ہے مرد جنت میں جائے گا اس کو جنت کی بنی عورت ملے اس کو حور کہتے ہیں، اور جب عورت جنت میں جائے گی اس کو جنت کا بنا مرد ملے گا اسے بھی حور کہتے ہیں۔ علم دیکھو، علم اسے بھی۔ اب دلیل سنو، لوگ کہتے ہیں ذاکر نائک انگلیوں پہ آتے ہیں، دلیل ذاکر نائک کہتا ہے اللہ نے قرآن میں 4 مرتبہ حور کا تذکرہ کیا ہے اور وہ مؤنث و مذکر دونوں برابر ہیں۔ کون سی؟ کہتے ہیں زوجناہم بحور عین، زوجنا بولیے زوجناہم، کہتے ہیں حور عام ہے مؤنث بھی ہے مذکر بھی ہے، میں نے کہا پیچھے جو ہم ہے نہیں سمجھے، اور زوجناہم خدا حور عین کی شادی ہم سے کرائے گا نا تو ہم سے شادی مذکر کی ہوتی ہے مؤنث کی ہوتی ہے، نہیں بات سمجھے؟ ذاکر نائک کہتا ہے وَكَذَلِكَ زَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، خدا نے حور کو عام رکھا ہے مؤنث بھی اور مذکر دونوں کو شامل ہے۔ ہم نے کہا حور عین کا تعلق زوجناہم سے ہے تو اگر ہم مذکر ہے تو پھر حور مؤنث ہوگی۔ کہتا ہے ایک اور مقام حور مقصورات فی الخیام، کہتے ہیں عام رکھا ہے، ہم نے کہا حور موصوف ہے مقصورات صفت ہے اور جب صفت مؤنث ہو تو موصوف مذکر ہوتا ہے مؤنث ہوتی ہے۔ دیکھو علم اس کا۔ پھر ذاکر نائک ایسا بیوقوف آدمی ہے، ذاکر نائک کہنے لگا کہتا ہے حور جمع احور کی ہے، حور جمع بتاؤ حور احور کی جمع ہے، علم ہے نا، کہتے ہیں حور احور کی جمع ہے، احور مؤنث مذکر دونوں کو کہتے ہیں، یہ ذاکر نائک علم ہے۔ کتاب کا نام اسلام میں خواتین کے اسلام میں حقوق نسواں، یہ کتاب کا نام ہے، اس میں ذاکر نائک یہ علمی تحقیقات موجود ہے میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک بندے نے ذاکر نائک سے پوچھا یہ جو کچھوا اور مینڈک ہے اس کے گوشت کا کیا حکم ہے؟ ذاکر نائک کہتا ہے اللہ نے قرآن میں کہا لحمن طریہ، گوشت فریش ہونا چاہیے، خواہ مچھلی کا ہو خواہ مینڈک کا ہو، فریش ہونا چاہیے خواہ مچھلی کا ہو خواہ مینڈک کا ہو۔ اب بتاؤ اس تحقیق پہ انگریز کو چینل پہ پابندی لگائے گا؟ جب تم مینڈک اور کچھوے کھلانا شروع کرو گے انگریز کیسے پابندیاں لگائے گا؟ ذاکر نائک نے کہا اس لیے یہ بالکل عام سی بات ہے۔ ایک لڑکی نے مسئلہ پوچھا کہ ذاکر نائک صاحب یہ بتائیں کیا عورت ووٹ ڈال سکتی ہے؟ ذاکر نائک عورت ووٹ ڈال سکتی ہے؟ ذاکر نائک نے کہا جی ڈال سکتی ہے۔ جہاں تک عورت کی ووٹنگ کا مسئلہ ہے میں علماء کی موجودگی میں بڑے وثوق سے بات کہتا ہوں، بلا وجہ عورت کو ووٹنگ کے لیے باہر نہیں جانا چاہیے، لیکن اگر ووٹنگ ایسی ہو کہ عورت کے ووٹ ڈالنے سے اسلام جیتتا ہو اور نہ ڈالنے سے کفر جیتتا ہو تو پھر عورت پہ ووٹ ڈالنا فرض ہے۔ نہیں سمجھے؟ مقابل کون ہے؟ ایک طرف شیعہ ہے ایک طرف سنی ہے، ایک طرف مرزائی ہے ایک طرف مسلمان ہے، ایک طرف کمیونسٹ ہے ایک طرف اسلام ہے۔ اب بتاؤ بلا وجہ ووٹنگ کے لیے عورت کے لیے گھر سے باہر نکلنا جائز ہے، لیکن اگر عورت کے ووٹ سے کفر ہارتا ہو اور اسلام جیتتا ہو اور یہ عورت ووٹ نہ ڈالتی اسمبلی میں کفر جاتا پھر عورت کو چاہیے کہ ووٹ ڈال کے اسلام کو اسمبلی میں بھیجے اور کفر کو وہاں سے نکال دے۔ ذاکر نائک کی بات میں کرتا ہوں، ذاکر نائک نے پوچھا یہ بتاؤ ذاکر نائک سے ووٹ ڈالنا جائز ہے؟ ذاکر نائک نے کہا جائز ہے۔ لڑکی نے پوچھا دلیل پہ غور کرو، کہتا ہے سورہ ممتحنہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یباینک
या अय्युहन नबिय्यु इज़ा जाअकल मुमिनातु युबाय्यिनका, नबी के हाथ पर औरतें बैत करने के लिए आती ना, उस वक्त बैत होती थी, उसी का नाम आज के दौर में वोट है। अब वो बैत किस बात की थी? शिरक नहीं करेंगी, जिना नहीं करेंगी, चोरी नहीं करेंगी, या तो वोट डालते इसलिए ताकि चोरी के मौके मिलेंगे। अब जाकिर नायक मैं इसलिए गुजारिश कर रहा था, इल्म भी नहीं है, अकल भी नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है कि वो जाकिर नायक मीडिया पर है और मीडिया का जादू बोलता है। अमेरिका इतनी बड़ी ताकत नहीं है जितना मीडिया ने अमेरिका को ताकत बना दिया है। आप दुआ फरमाएं, हमने भी इत्तेहाद अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से अहनाफ मीडिया सर्विस के नाम पे हमने अपनी हद तक मीडिया का आगाज किया है। al-ittihad.org वेबसाइट पे देखें, यूट्यूब गूगल में सर्च करें, हमारे बयानात और मुनाजरे वहाँ पे होंगे। और अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई, हम स्टूडियो बना के मुस्तकिल अपनी इल्मी जंग अगर जितने भी फिरके बातिल हैं हम उनसे लड़ेंगे। अल्लाह सुब्हान अता फरमाएगा तो हम जरूर करेंगे। कहते हैं मौलाना मौदूदी अच्छा आदमी नहीं था, अगर वो अच्छा नहीं था तो मौलाना तारिक जमील साहब ने इसको सिफत क्यों किया है? मौलाना तारिक जमील साहब मौदूदी की सिफतें बयान नहीं करते, और अगर कोई कर भी दे तो हम मौदूदी को वही कहेंगे जो मौदूदी के बारे में हमारे अकाबिर उलमा ने लिखा। पंज पीरी हजरात के बारे में, लेकिन पंज पीर का मसला नहीं है, मसला होता है अकीदे का। हमें बात बातों पे दुख होता है कि लोग कहते हैं फलां के बारे में, फलां के बारे में। मैं कहता हूँ अकीदा अगर गलत हो, मेरा गलत हो तो भी गलत है, अगर अकीदा मेरा ठीक हो तो भी ठीक है। इसलिए मसला अकीदे का है। उलमा देवबंद का अकीदा है अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी कबूर में बताल्लुक़ रूह जिंदा हैं, उनकी कब्र पे सलात व सलाम पढ़ो तो सुनते हैं, यहाँ से पढ़ो तो मलाइका उनको सलात व सलाम पहुँचाते हैं। ये अहले सुन्नत वल जमात का इजमाई अकीदा है। अगर ये अकीदा नहीं है, अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक भी नहीं है, देवबंद से भी नहीं है, ऐसा बंदा अगर नमाज पढ़ाए इसके पीछे नमाज मकरूह तहरीमी है। अगर ये इमाम बने तो कमेटी पर जिम्मे है ऐसे इमाम की इमामत माज़ूर को ख़त्म करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आप सबको उलमा देवबंद के साथ वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।